بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اور آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے شازیہ مصطفیٰ کا تیری چاہت میرا اثاثہ۔ یہ فیبرری 2010 میں ہنا کے شمارے میں یہ شائع ہوا تھا۔ بہت پیاری رومانٹک سٹوری ہے، شارٹ سٹوری ہے، کمپلیٹ ناول جسے ہم کہتے ہیں، مکمل ناول، اور ریونج بیسڈ ہے۔ بہت اچھا لکھا گیا ہے، بہت خوبصورت تحریر ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیری چاہت میرا اثاثہ بائی شازیہ مصطفیٰ۔ سمیر، مجھے نہ تجھ سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ جہاں اتنا ساتھ دیا یہاں تو مجھے بیچ مجھار میں چھوڑ دے گا۔ دکھ و افسوس سے اپنا بیگ بیڈ پر اٹھا کر پٹخا جس میں وہ اپنے کپڑے اور دیگر ضرورت کی اشیاء رکھ رہا تھا۔ سمیت، یہ الزام مجھ پر مت لگا کیونکہ میں شروع سے ہی تیرا ساتھ دیتا آ رہا ہوں۔ وہ تو مجھے اس لڑکی پر کچھ ترس آنے لگا تو اس لیے کہا ہے۔ جھٹ سمیت کی پرگاندہ سوچوں کی نفی کی، اس لیے اتنے مشکل سے تو میں وہاں تک پہنچا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دوں؟ تیکھے چتون اٹھا کے سمیر کو گھورا جو نگاہ ہی چرانے لگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمیت کہ اگر بڑے ابو تک یہ بات پہنچ گئی اور کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو سوچ بڑے ابو معاف نہیں کریں گے۔ وہ اسے آگے کے طوفان سے آگہی دینے لگا کیونکہ سمیت جو قدم اٹھانے جا رہا تھا اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا بھی احتمال تھا۔ کہ سمیت ویسے ہی غصے کا اتنا تیز تھا کہ اگر کسی سے ناراض ہو گیا تو منانا مشکل ہو جاتا۔ بھول گیا تو وہ سب آپ ہی کے ساتھ کیا کیا ہے اس لڑکی کے بھائی نے۔ وہ انتقام اور بدلے کی آگ میں تو اندھا ہی ہو رہا تھا، اچھا برا کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر سامنے تھا تو ماہین کا معصوم چہرہ جو 6 سال سے بن باس کاٹ رہی تھی۔ سمیت کو اپنی بہن کی آہیں اور سسکیاں رمیز احمد سے انتقام لینے پر اکساتی تھی۔ کتنے مشکلوں سے اس نے اس کا پتہ لگایا تھا، مگر سب گھر والوں سے مخفی رکھ کر اگر راز میں شریک تھا تو صرف سمیر ہی تھا۔ لیکن یہ تو شرافت نہ ہوئی کہ کیا اس لڑکی کے بھائی نے اور سزا تو اس کی بہن کو دے گا۔ اسے تو سوچ کے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ سمیت یہ انتہائی قدم اٹھانے والا تھا۔ رمیز احمد کو احساس ہوگا کہ کسی کی بہن کو بھی دکھ محرومیوں میں چھوڑ کر آیا ہے۔ جب بہن کی تکلیف کا احساس ہوگا تو اس کے اندر یہ درد بھی جاگے گا۔ بیگ میں ساری اشیاء رکھنے کے بعد زپ لگائی، اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ اس کا قیام بھی فلیٹ میں تھا جو ماہین کو جہیز میں فرنشڈ ہی دیا تھا کیونکہ رمیز احمد نے خود کو تنہا ظاہر کرتے شادی کی تھی۔ پھر جنید احمد کو ایسا لائق فائق داماد ڈھونڈنے سے نہ ملتا، جھٹ اپنی فرزندگی میں لے لیا تھا۔ لیکن پھر رمیز ایک دن ماہین کو یہ کہہ کر گیا کہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ پھر وہ ایسے گئے کہ لوٹ کے نہ آئے۔ ماہین کی ان دنوں ڈیلیوری بھی ہونے والی تھی لیکن انہوں نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ سمیت، مجھے سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ تو ایک لڑکی کا اغوا، یہ ضروری ہے؟ پتہ ہے رمیز احمد دوسری شادی کے چکر میں ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ سمیت کا ذہن تو آگے تک کی پلاننگ کر چکا تھا۔ جن دنوں ماہین کی شادی ہوئی تھی وہ اور سمیر تعلیم کے سلسلے میں امریکہ میں تھے۔ چھٹی نہ ملی تو وہ آ نہ سکے تھے، مگر جب وہ دونوں آئے تو یہ اندوہناک خبر ملی تھی کہ رمیز ماہین آپی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سوچ سمیت، ایک لڑکی کی عزت ہی اس کی آن بان ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا شاید وہ اپنے پلان میں ترمیم کر دے۔ میں صرف کڈنیپ کروں گا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ اتنا ناسمجھ بھی نہ تھا کہ سمیر کی معنی خیز باتوں کا مفہوم نہ سمجھتا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، رمیز احمد کی مدر اور بہن کو لے کے کہیں جانا ہے۔ وہ بیگ کے بیڈ کے نیچے کھسکا چکا تھا کیونکہ تیاری تو اس سے پہلے ہی کر لی تھی۔ کڈنیپ کرتے ہی اس سے ماہین آپی کے فلیٹ میں قیام کا ارادہ تھا۔ سمیت نے یہاں آ کر رمیز احمد کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے، اپنی والدین اور اکلوتی بہن کے ساتھ پوش ایریا میں رہائش پذیر تھا۔ سمیت ایک دن اس کے آفس پہنچ گیا اور خود کو بے روزگار ظاہر کیا اور ایک جاب بھی حاصل کر لی۔ وہ رمیز احمد کے اتنے قریب ہو گیا کہ وہ ان کے گھر تک میں آنے لگا۔ سمیت نے بھی خود کو تنہا ہی ظاہر کیا تھا، اسے بھی رمیز احمد کے گھر میں فرد کی حیثیت سے ہی قبول کر لیا تھا۔ اور ہاں سمیر، آج مجھے آنے میں شاید دیر ہو جائے گی، پلیز ابو اگر تجھ سے باز پرس کرے تو یار تو سنبھال لینا۔ اس نے اس کے شانے پر تھپکی دیتا ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور چلانے لگا۔ بلیو جینس پنک شرٹ میں وہ گریسفل اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، کہیں سے بھی تو وہ غریب نہیں لگتا تھا۔ غور سے کیا دیکھ رہا ہے؟ سمیت جھینپ گیا۔ یہی کہ تم غریب اور ضرورت مند رمیز احمد کو کہاں سے لگے کہ انہوں نے جاب دے دی؟ اس نے تمسخر ہی اڑایا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، بعد میں آ کے بتاؤں گا۔ اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے اجلت میں نکلا۔
وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ مسز سکندر اور کومل سی نرم و نازک شہابی رنگت والی شمائل بھی لائٹ اورنج اور بلو کنٹراسٹ کے جدید سٹائلش جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس اپنے دراز سلکی بالوں کو پشت پر کھلے رمیز سے کسی اہم امور پر ہی بات کر رہی تھی۔ سمیت سنگل صوفے پر بیٹھا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ امی پلیز رحم کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رمیز روحانسے ہونے کے ساتھ جھنجھلا بھی رہے تھے کیونکہ ان کی امی اور پاپا شمائل کو ان کی شادی کی فکر تھی جو وہ مسلسل 3 سالوں سے ٹال رہے تھے۔ رمیز اس بار تمہاری ایک نہیں چلے گی، میں نے بات کر لی ہے۔ اور ہاں، روما سے ٹھیک طرح بات کرنا۔ وہ اپنی نفیس آف وائٹ جارجٹ کی ساڑی کا پلو کرینے سے شانے پر ٹکائے لاؤنج میں آ گئیں۔ ارے بھائی چلیے نا۔ شمائل کو تو خوشی کے ساتھ جلدی بھی بہت تھی کہ گھر میں بھابھی آ جائے، پھر وہ ان سب کو ہی لے کر بہادرآباد میں موجود خوبصورت سے بنگلے میں لے آیا۔ اکثر 2-3 بار آ چکا تھا۔ سکندر احمد کے ساتھ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں سمیت کو وہ ہر کام میں ہی شامل رکھتے تھے۔ سنو سمیت، تم بھی اندر چلنا۔ رمیز کچھ نروس سے ہو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری اور تنقیدی نگاہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ڈیسنٹ سے رمیز پر ضرور ڈالی۔ سر میں یہاں آپ سب کا انتظار کروں گا، وہ بولا۔ بھائی جان آپ تو بلا وجہ گھبرا رہے ہیں۔ شمائل نے سمیت کو بالکل نظر انداز ہی کیا جو اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ حسن و رعنائی میں یکتا تھی، کوئی کمی نہ تھی، چہرے پر اتنی ملاحت کہ وہ کئی لمحے مبہوت زدہ رہ جاتا تھا، مگر پھر جھٹ نگاہوں کا زاویہ بدلتا۔ کم آن رمیز، سکندر احمد نے اسے اشارہ کرتے اندر بڑھ گئے تھے۔ وہ اس کی ہمراہی میں اندر جا رہے تھے۔ سمیت غصے سے کھول رہا تھا۔ رمیز احمد کی دوہری اور معصوم شخصیت پر تاؤ آ رہا تھا جو اس کی بہن کی زندگی اجاڑ کے اب دوسرے برباد کرنے چلے تھے۔ رمیز احمد، میں تمہیں اپنی بہن کا حق غصب کرنے نہیں دوں گا، اور تمہارا بیٹا دیکھنا ایک دن سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے منہ موڑتے ہو۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے مسلسل سوچوں کے جال میں الجھا ہوا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کہ کتنی ہی دیر ہو چکی ان سب کو اندر گئے۔ اچانک خیال آیا تو رسٹ واچ کو آستین سے سرکاتے دیکھا 9 بج رہے تھے، اور آج اسے گھر سے باہر زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا۔ اگر فکر تھی تو صرف ابو کی جو دیر سے آنے کی وجہ ضرور دریافت کریں گے۔ وہی لمحہ کڑا ہوتا تھا جب وہ سوال پر سوال کرتے جاتے تھے۔ یار تم اندر آ جاتے نا، رمیز احمد نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد کہا، جو سپاٹ سے چہرے کے ساتھ گہری سوچ میں غرق تھا۔ جی، وہ بس چونک کے اتنا ہی بولا۔ شمائل کو جانے کیوں یہ شخص کبھی کبھی پراسرار سا ہی لگتا تھا، کیونکہ اکثر خود کو بغور دیکھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ نگاہوں میں اس کے کچھ بے باکی اور رعب اور دھونس بھی نظر آتی تھی۔ مرر سے سحر انگیز اور گہری نگاہوں سے اس کی نگاہیں ٹکرائی تو شمائل نے گھبرا کے رخ ہی موڑ لیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے رہ گئی۔ رات کتنی دیر سے گھر آئے ہو؟ کہاں رہتے ہو تم آج کل؟ تمہارے ابو سخت ناراض ہو رہے تھے۔ امی نے اس کی بمشکل کھلتی آنکھوں کو دیکھا جو نیند سے ابھی بھی جوم ہی رہا تھا۔ 11 سے اوپر ہو گئے تو وہ اسے اٹھانے چلی آئی تھی۔ ماہین خود سے 2-3 بار اٹھا کے جا چکی تھی۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر آپ کو شکایت نہ ہوگی۔ کمبل دور پھینک کے بیڈ سے اٹھا، دونوں بازوؤں کو ایکسرسائز کے انداز میں حرکت دینے لگا۔ آخر ایسا کون سا کام شروع کر دیا ہے کہ تم گھر بھی کم ہی ٹکتے ہو، نہ آفس کے چکر لگاتے ہو؟ سمیر پر ساری ذمہ داری پڑی ہوئی ہے۔ وہ برہم ہی ہونے لگی، اس کے بے ترتیب کمرے کو ٹھیک کرنے لگی جس نے رات کو آنے کے بعد اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنی رائٹنگ ٹیبل کی چیئر پر ڈال دیے تھے۔ آفس کے 1-2 چکر لگا تو لیتا ہوں۔ وہ وارڈروب کھولنے آگے بڑھا۔ آج تو رمیز کے آفس جانے میں بھی دیر ہو گئی تھی۔ کپڑے نکال کے وہ نہانے کے لیے جانے لگا۔ سمیت، تم اپنے باپ کے غصے کو جانتے ہی ہو، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ وہ تم سے ناراض ہوں، وہ اسے وارننگ دینے لگی۔ سمیت نے پشت گھما کے امی کے فکرمند سے چہرے کو دیکھا، اسے ان پر پیار ہی آ گیا۔ آپ اتنا پریشان نہ ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں کہ ابو غصہ کرے۔ آپ بس یہ دعا کریں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے امی کو اپنے شانے سے لگا لیا۔ کام بھی تو پتہ چلے کہ کر کیا رہا ہے، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، آپ دعا کریں۔ مسکرا کے گویا ہوا، پھر جلدی سے وہ واش روم میں گھس گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ تیار ہو کے کچن میں ہی کھڑا ناشتہ کرنے لگا۔ سمیت، ٹک کر بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ ماہین نے ایک تنقیدی اور ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ بلیک پینٹ پر ہاف وائٹ شرٹ میں سوبر لگ رہا تھا۔ سوری آپی، جلدی میں ہوں۔ چائے کا کپ کاؤنٹر پر رکھ کر تیزی سے نکل گیا۔ اگر ابو سے ٹاکرا ہو گیا تو خطرہ ہی تھا۔ وہ آفس 12 بجے پہنچا۔ رمیز احمد سے ایکسکیوز کرنے لگا۔ ارے سمیت یار، تم تو شرمندہ کر دیتے ہو۔ کوئی بات نہیں جو آج دیر ہو گئی، ویسے تو روز ہی جلدی آتے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ انہیں اس پر ترس آنے لگا۔ سنو، آج اگر تم فارغ ہو تو شام میں گھر آ جانا، شمائل کو اور امی کو کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ تم لے جا سکتے ہو تو چلے جانا، ورنہ پھر میں ہی جاؤں گا۔ اوکے سر، میں آ جاؤں گا۔ جھٹ رضامندی دی، ویسے بھی کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا
وہ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنا سکے۔ تمہارے گھر میں تو سب ٹھیک ہے آرمین؟ تمہاری مدر اور بہن متوجہ سے کچھ پیپرز کو چیک کر رہے تھے مگر محو گفتگو سمیت سے بھی تھے۔ سب خیریت سے ہیں، اتنا ہی بولا۔ تمہارے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے شہر میں؟ سر آپ کو تو پتہ ہی ہے، جب انسان بے آسرا مجبور ہو جاتا ہے تو اپنے ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر میری بہن کا اتنا بڑا سانحہ ہوا تو میرے والد کسی سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ سمیت نے یہ بھی خود اس نے تنہا ہی ظاہر کیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچا، رمیز احمد کو اپنے گھر کے حالات بتائے۔ آفس سے سیدھا وہ رمیز احمد کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ شام کی چائے پر کافی اہتمام تھا، زبردستی اسے بھی رمیز احمد نے بٹھا لیا تھا۔ شمائل نے اس کھڑ شخص کو چٹتی نگاہ سے دیکھا جو سب کے درمیان میں اسے دیکھنے سے گریز ہی نہیں کرتا تھا۔ امی میں شاپنگ پہ نہیں جاؤں گی، سمیت کی نگاہوں سے پزل ہونے لگی، پھر غصہ بھی آیا کہ اس کے ساتھ تو جانا پڑے گا۔ اے لڑکی، میں نے سمیت کو اسی کام کے لیے بلایا ہے، وہ آپ دونوں کو لے جائے گا، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ان کا بازو تھام کے بزید تھی۔ سمیت چائے کے سپ لے رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے منع کر رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کے بھی شمائل کو دیکھتا تھا، اس کا گھبرانا لطف ہی دیتا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں، سلکی دراز بال جنہیں کئی بار چھونے کی بھی خواہش جاگی تھی۔ رمیز کو فیاض نے بلایا، اسے وہاں جانا ہے، آپ دونوں سمیت کے ساتھ جاؤ، منگنی میں صرف 3 دن ہیں، تیاریاں ہیں اور تیاریاں ہیں کتنی، وہ سب کرنی ہیں، سکندر احمد نے حکمیہ لہجے میں دو ٹوک کہا۔ شمائل منہ بسور کے لب بھینچ کے رہ گئی۔ مسز سکندر نے اسے دیکھ لیا تھا، پھر مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق اسے جانا ہی پڑا۔ فون کلر کے امبرائڈری والے کاٹن کے کپڑوں میں اپنے سلکی دراز بالوں کو جوڑے کی طرح لپیٹ کے کیچر کیے ہوئے تھی۔ میک اپ کے کسی بھی ہتھیار سے مبرہ وہ چہرے پر تناؤ لیے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ پوری شاپنگ اس نے اپنی مرضی سے ہی کی تھی۔ سمیت گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ 7 بجے ان کی روانگی ہوئی تھی۔ سکندر احمد اور مسز سکندر نے سمیت کو ڈنر پر روک لیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شمائل فون پر اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی مگر گاہے بگاہے نگاہ اس مغرور انسان پر بھی ڈال لیتی تھی۔ سمیت کی سماعتیں شمائل کی متورم آواز پر لگی ہوئی تھیں۔ دیکھو مریم، تمہیں ضرور آنا ہے، اگر نہیں آئی نا تو میں سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ گویا دھمکی دے رہی تھی۔ اچھا بابا، میں گھر آ کے بھی انوائٹ کر لوں گی، لیکن میں نہ نہیں سنوں گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ چکی تھی۔ آپ کو ابھی کوئی کام تو نہیں؟ فوراً ہی شمائل نے اس سے پوچھ لیا جو چینل سرچ کر رہا تھا۔ جی مجھ سے کچھ کہا؟ وہ ایسے بولا کہ وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ جی آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، مجھے اپنی فرینڈ کے جانا ہے۔ غصہ تو بہت آیا اس کے پوز کرنے پر، جو نہ جانے خود کو کیا سمجھتا تھا۔ سوری، مجھے آج گھر جلدی پہنچنا ہے کیونکہ کل سے میرے بھانجے کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ بے مروتی کی اس نے حد کر دی۔ شمائل کو بھی توہین ہی لگی، کیسے جھٹ منع کر دیا۔ ضروری جانا ہے تو رات کو 12 بجے تک آ جاؤں گا، اگر چلنا چاہیں تو۔ لہجے کو گھمبیر اور معنی خیز بنایا تو وہ سر تاپا سلگ ہی گئی۔ جی نہیں تھینکس، اتنی رات کو میں کسی غیر اور اجنبی کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ تو نہ کر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ ایک ایک لفظ جتا کے واضح کیا۔ کسی اجنبی پر اعتبار شکل سے ہی کیا جاتا ہے، تنزیہ ہی گویا ہوا۔ اجنبی اکثر اپنا احساس دلا کے کسی کو زندہ درگور بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اجنبیت کا احساس مٹانے میں کسی کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کی ان باتوں کے پیچھے رمیز احمد کا کردار ہی تھا۔ شمائل کو تو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ سمیت پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گیا۔ ساری تیاریاں رمیز احمد کی منگنی کی ہو چکی تھی، وہ دن بھی آن پہنچا تھا۔ سمیت نے اپنا بیگ بیڈ کے نیچے سے نکالا۔ سن، آج میں آپ ہی کے فلیٹ میں ہی رہوں گا، موبائل آن رکھنا، رابطہ رکھوں گا۔ سمیت اسے ہدایتیں دے رہا تھا جو الجھن میں مبتلا ہی لگا۔ ڈر ور خوف صرف بڑے ابو کا ہی تھا۔ سمیت یار سوچ لے ایک بار پھر۔ سمیر تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جب میں سارا پلان ترتیب دے چکا ہوں تو دوبارہ کیوں سوچوں؟ وہ چڑ ہی گیا۔ یار اگر وہ لڑکی الٹا سیدھا، پھر وہی بکواس، ایسی حسین پری نہیں ہے کہ میں الٹا سیدھا کر لوں، عقل ہے مجھ میں؟ غصہ ہی آ گیا، بیگ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ خیر حسین پری تو ہے، یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ کنکھیوں سے دیکھا سمیت دونوں ہاتھ پشت پر ٹکائے گھور رہا تھا۔ پھر نیت تو تمہاری خراب ہوئی نا۔ شٹ اپ سمیت، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ نیت میری ہے۔ سمیر کے تو سر پہ جا لگی، برا مان کے اسے گھورنے لگا۔ خبیث آدمی، ایک لڑکی کو تنہا اپنے ساتھ رکھے گا، سوچ اس کے لیے بعد میں مسئلے نہیں ہوں گے۔ تم اغوا کے علاوہ کچھ اور سوچو۔ سمیر، مجھے نہ تجھ پر اب شک ہو رہا ہے کیونکہ
تو لگتا ہے میرا ساتھ نہیں دینا چاہ رہا۔ ذلیل، تیرے پلان پر میں شروع سے ساتھ ہوں۔ وہاں امریکہ میں بھی یونیورسٹی میں کتنی لڑکیوں سے عشق تو نے چلائے، مارا میں جاتا تھا، کرتا تو تھا، بھگتتا میں تھا۔ اسے سمیت کے الزام دینے پر آگ ہی لگی اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کے اس پر ہی نشانہ باندھا تھا۔ اب تو مجھے احسان کے ساتھ جتائے گا؟ بکواس نہ کر۔ اچھا سن، صرف 2 دن سے زیادہ تیرا پروگرام نہ ہو، کیونکہ گردن بڑے ابو میری ہی پکڑیں گے تیری پوچھ گچھ کے لیے۔ اور تو بھی سن لے، اگر کچھ بھی بکا تو تیری ہڈیوں کا سرما میں بناؤں گا۔ سمیت نے مکہ تان کے اسے دھمکی ہی دی۔ یہ اچھا، تجھ سے بھی پیٹو اور بڑے ابو سے بھی؟ مسمسی سی صورت بنا کر سمیت کو دانت پیس کے ہی جواب دیا۔ وہ مسکراتا ہوا نکلا تھا۔ وہ بیگ پکڑے باہر آیا، دیکھا تو سب ہی ہال کمرے میں تھے۔ سمیت نے دوست کی شادی کا بہانہ بنایا تھا کہ وہ کوئٹہ جا رہا ہے۔ کتنے دن کا قیام ہے؟ ابو نے کڑے تیوروں سے اس کی تیاری دیکھی۔ براؤن پینٹ پر لائٹ براؤن شرٹ میں سنجیدہ سا ان کے سامنے تھا۔ 1 ہفتے تک آ جاؤں گا، آہستگی سے گویا ہوا۔ وہاں سے آنے کے بعد مجھے پھر تم آفس میں نظر آؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بیگ اٹھایا، امی کو سلام کیا، چچا جان اور چچی جان سے بھی ملا۔ ماہین نے تو بڑی جانچتی نگاہوں سے باہر ہی روک لیا۔ ننھا مانی بھی ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمیت، مجھے لگ رہا ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو۔ آپی، واقعی میں نہ کچھ چھپا ہی رہا ہوں۔ مسکرا کر ذرا تن سے ہی کہا، یہ تم ہوتے کہاں ہو؟ اب یہ دوست کی شادی بھی اچانک آ گئی۔ وہ تفتیشی نگاہوں اور لہجے کے ساتھ اس کے روبرو تھی۔ سمیت نے مانی کو پیار کیا، جس کا ہر نقش رمیز احمد سے ہی ملتا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اچھا خیال رکھیے گا میرے اس چھوٹے سے بیٹے کا۔ وہ مسکراتا ہوا نکلا۔ سمیر نے اوپر ٹیرس سے سارا نظارہ دیکھا۔ پورے لان کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا اسٹیج، مووی کیمرہ اور اسکرین تک سیٹ تھی۔ سمیت شمائل پر نگاہ پڑی تو نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ پنک سلک کے امبرائڈری اور ستارے موتیوں سے بھری پشواس میں وہ لشکاریں ہی مار رہی تھی۔ سلکی دراز بال حسب معمول پشت پر پھیلے تھے۔ فل ہیل کی سینڈل نرم و نازک سرخ و سفید پاؤں میں الگ ہی چھپ دکھا رہی تھی۔ کئی لمحے وہ اس کے دو آتشہ حسن میں خود سے بیگانہ ہی ہو گیا۔ سکتہ تو اس وقت ٹوٹا جب مسز سکندر نے اسے آواز دی، جو شمائل کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ جی میم، وہ دوڑا آیا۔ دیکھو، ابھی فیاض بھائی کی فیملی کو آنے میں وقت لگے گا۔ روما پارلر گئی ہوئی ہے، تم ذرا شمائل کو اس کی دوست کے ہاں لے جاؤ، اس کا ڈرائیور نہیں ہے تو آنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ امی رہنے دے، یہ مصروف ہوں گے، میں ڈرائیور کا انتظار کر لیتی ہوں۔ اس نے بھی گویا اس دن کا بدلہ ہی اتارنا چاہا، کیسے بے مروتی سے منع کر دیا تھا۔ ڈرائیور کو تمہارے پاپا نے کسی اور کام سے بھیجا، تم سمیت کے ساتھ چلی جاؤ، وہ اسے سمجھانے لگی۔ اور سمیت تو دل ہی دل میں خوش ہو اٹھا کہ اسے یہ موقع خود ہی مل رہا ہے، ورنہ اس نے سوچا تھا کہ منگنی کے فنکشن کے درمیانی وقت میں وہ شمائل کا کڈنیپ کرے گا تاکہ یہ منگنی اسی طرح رک بھی جائے گی۔ لیکن امی وہ منہ بنانے لگی، آپ کا موڈ بن جائے تو آ جائیے گا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ نروٹھے پن سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا درمیانی روش عبور کر گیا۔ جاؤ، تم خوامخواہ ضد کر رہی ہو۔ پھر سمیت قابل بھروسہ ہے، 5 ماہ سے وہ ہمارے گھر بھی آ رہا ہے، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے اس کی نیچر کا۔ مسز سکندر نے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ وہ انہیں کیسے کہے کہ اس کی پراسرار شخصیت اسے اکثر ڈرا دیتی ہے جب وہ گھورتا ہے۔ تو رمیز احمد نے بھی کہا تو جانے کو مجبوراً ہی تیار ہوئی، کیونکہ مریم اس کی بچپن کی ہی دوست تھی۔ کوئی بھی فنکشن وہ اس کے بغیر تو اٹینڈ ہی نہیں کرتی تھی۔ چلو، گلشن اقبال جانا ہے، آگے کا راستہ میں بتا دوں گی۔ وہ دھڑ سے آ کے فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی، وہ بھی اس لیے کہ پیچھے ہٹنے سے مسلسل مرر سے دیکھتے رہتا تھا۔ سمیت نے فتح مندی سے اس پر نگاہ ڈالی۔ پلیز گاڑی سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرنا، طنز کے ساتھ وہ اسے جتا گئی۔ آج تو تمہارے گھر میں قیامت گزرے گی، کیونکہ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مسکراتی سحر انگیز آنکھیں اٹھائی، گاڑی وہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ شمائل کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا بکواس ہے، وہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ محترمہ، آج آپ میرے قبضے میں آ گئی ہیں، موقع تو مجھے آپ نے خود دے دیا ہے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ شمائل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، وحشت سے اس کی ہرنی جیسی آنکھیں اس پر گڑ گئیں۔ گاڑی روکو، میں کہتی ہوں، وہ چیخی۔ سمیت اس کا نازک کومل سا بایاں ہاتھ اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ اسے لگا کہ جسم سے جان جا رہی ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑایا مگر ناکامی ہوئی۔ یہ تو میری مطلوبہ جگہ پر ہی رکے گی اور پھر وہاں سے شروع ہوگی رمیز احمد کی بربادی۔ لہجے کو میں نے خیز اور پراسرار ہی بنا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری نیت کا اتنے نیچ ہو گے تم۔
خبردار جو نیچ کہا، بالوں سے جکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ مسحور کن سی بھینی بھینی مہک سمیت کی نتنوں سے ٹکرائی، وہ آنکھیں بند کیے تکلیف سے بلبلا کے رہ گئی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ اسماعیل گرتی پڑتی اس کے ساتھ چل رہی تھی، آنچل شانوں سے ڈھلک رہا تھا۔ 8 بجے کا ٹائم تھا، لفٹ کی سائٹ پر رش کم تھا۔ جلد ہی وہ سیکنڈ فلور پر آیا، لاک کھول کے اسماعیل کو اندر ہی دھکیلا۔ وہ موزیک کے چکنے فرش پر گری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ سمیت وحشی بنا اس کے قریب ہی ایستادہ تھا۔ یہ ہے تمہارا قید خانہ، آج تمہارے گھر میں منگنی نہیں ماتم ہوگا، وہ بھی تمہارا۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ سمیت کو اس کی متورم صورت پر ترس بھی آ رہا تھا، مگر اپنی بہن کا غم نہیں بھولتا تھا۔ اس نے پشت گھما لی۔ تم اسی طرح ہاتھ جوڑتی رہی نا، سوچ لو کیا ہو سکتا ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہوگا، بولو وحشی انسان۔ وہ دھاڑ ہی رہی تھی۔ پھر وہ سمیت پر جھپٹ پڑی، اسے مارنے لگی۔ اسماعیل کے بال ایک بار پھر اس کی فولادی انگلیوں میں تھے۔ کیا خبر تھی اگر کبھی چھوئے گا تو وہ ایسے سوچ کے ہی رہ گیا۔ اپنی حد میں رہو، گھسیٹ کے اسے اندر کمرے میں بند کر دیا۔ 4 گھنٹے سے اندر کمرے میں بند تھی۔ رہ کر امی پاپا بھائی جان کا خیال آ رہا تھا۔ انہوں نے اب تک اس کی تلاش میں دوڑ لگا دی ہوگی، کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ یہ وحشی انسان جسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا جو اسے یہاں لایا تھا؟ وہ لا علم ہی تھی، مسلسل رو رہی تھی، اور روتے روتے شاید اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ کمرے میں بھاری قدموں کی دھمک سے وہ چونک گئی۔ خوف سے آنکھیں کھل گئی اور خود کو آنچل میں چھپا کے وہ وارڈروب کے ساتھ ہی چپک کے بیٹھ گئی، جیسے وہ اسے بچا ہی لے گی۔ لو فون کرو اور بتاؤ کہ تمہیں میں نے کڈنیپ کیا ہے، اور ہاں اپنے بھائی سے بات کرنا، بہت اسے ڈائیلاگ آتے ہیں نا کہ وہ سب کا خیال کرتا ہے۔ موبائل فون سے کامتی اسماعیل کی طرف بڑھایا جو نہ سمجھی کی کیفیت میں مبتلا اس جیسے انسان کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ سمیت اس کے قریب ہی نیچے بیٹھا، وہ تیزی سے پیچھے ہوئی، مگر پھر اس کے بال کھینچ لیے۔ وہ چیخنے لگی، پلیز چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ تکلیف میں مبتلا اپنے بالوں کو چھڑوانے لگی۔ لمبے گھنے سلکی بال بے دردی سے وہ جکڑے ہوئے تھا۔ فون کرو گی رمیز احمد کو؟ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ نہیں کروں گی، اس سے بھی ضد ہوگی، پھر بھول جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ ایسا حشر کروں گا کہ رمیز احمد کو سب ایک ایک کر کے یاد آئے گا کہ کسی لڑکی کو تباہ و برباد بھی کر چکے ہیں۔ کیا؟ سمیت نے اسی وقت اس کے بال چھوڑے تو وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آنچل ڈھلک کے نیچے گر چکا تھا، تنفس اس کا تیز تھا، کانوں کے آویزے تک بالوں میں الجھ گئے تھے، کلائیوں میں چوڑیاں ٹوٹ کے چبھ گئی تھیں جہاں سے خون بھی چھلک رہا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے اور تمہیں ملے گا کیا؟ کسی لڑکی کی عزت؟ شٹ اپ، میں ایسی گندی حرکت سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ بس اپنے بھائی کو فون کرو اور بتاؤ کہ تمہیں تمہاری بیوی کے بھائی نے کڈنیپ کیا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ متوحش زدہ سی رہ گئی۔ سماعتوں نے یہ کیا سنا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ بکواس نہیں ہے، تمہارے بھائی نے آج سے 5 سال پہلے میری بہن سے شادی کی، خود کو تنہا ظاہر کیا، ہمارے آفس میں جاب کی، اور پھر میرے والد کو تمہارے بھائی کی شرافت ایسی بھائی کہ وہ اپنی معصوم بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ مکار آدمی میری بہن کو اس وقت چھوڑ کے گیا جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ دانت پیس کے اس نے اسماعیل کو سب بتا دیا، اور وہ اس انکشاف پر متحیر زدہ سی رہ گئی، آنکھیں پترا ہی گئیں۔ اس کا بھائی اور ایسی حرکت دل جیسے ماننے کو تیار نہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، آواز لرزی۔ جھوٹ بول رہا ہوں؟ دکھاؤں ثبوت؟ وہ اس کے قریب ہی جھکا، وہ سراسیمگی سے دور ہوئی، وارڈروب کھول کے ایک فریم اس کی گود میں ڈالا۔ دیکھو غور سے بتاؤ، یہ تمہارا بھائی ہی ہے نا یا نہیں؟ سمیت تو غصے سے لال انگارا ہی ہو رہا تھا، انتقام کی آگ میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسماعیل حیرت سے تصویر میں موجود اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھا، لڑکی دلہن بنی ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں بولی۔ ابھی جھوٹ ہے؟ پھر تمہارے بھائی کے 4 سالہ بیٹے کو سامنے لاؤں جسے دیکھ کر یقین آئے گا؟ ناگواری تو اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بیٹا؟ زیر لب بولی۔ یہ شخص کیا انکشاف کر رہا تھا؟ ہاں بیٹا بھی ہے، اتفاق سے ایک ایک نقش تمہارے بھائی کا چرایا ہے اس نے۔ دیکھو اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو تم مجھے جانے دو، میں جا کر حقیقت معلوم کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا ساتھ دوں گی۔ فوراً ہی مفاہمت پر اتر آئی، کیونکہ اتنے ثبوت کے بعد تو وہ مزید انکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے تم پر بھی اعتبار نہیں ہے، تمہارا بھائی اگر مکر گیا تو نقصان تو پھر بھی میرا ہوا نا۔ تم فون کرو جلدی۔ موبائل کی سمت اشارہ کیا جو اس کے آگے کارپیٹ پر ہی پڑا تھا۔ میں پھر بھی نہیں کروں گی، وہ بھی تن کے بولی۔
پھر بھول جاؤ کہ تم یہاں سے جاؤ گی۔ وہ کھڑا ہو گیا، شمائل کا خوبصورت نازک سا سراپا اسے ڈسٹرب ہی کرنے لگا تھا۔ وہ نگاہ چرا رہا تھا، اندر کے سرکش جذبوں کو لگامے ڈالے ہوئے تھا۔ دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں، حالانکہ اس وحشی درندے کے آگے خود کو گرانا توہین ہی لگ رہا تھا۔ سمیت نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کمرہ لاک کر کے جا چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے اپنی بے بسی پر رو دی، ایسی بے خبری میں وہ ماری جا رہی تھی کہ کوئی بھی تو ایسا یہاں نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا۔ روتی رہی، گریہ آزاری کرتی رہی تھی۔ آج اسے پورے 2 دن ہو گئے تھے، نہ کچھ کھا رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پر نکاہت بھی طاری ہو گئی تھی۔ سمیت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سمیر سے بھی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ابو کو شاید کچھ شک ہو چلا تھا۔ دیکھو تم کچھ کھا لو۔ وہ اس کے قریب گھٹنے کے بل بیٹھا۔ اسی وقت شمائل نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی، جو سلائس اور چائے کا مگ لیے ہوئے تھا، انداز میں شرمندگی بھی چھلک رہی تھی۔ نہیں کھانا، مجھے نہیں کھانا، پوری شدت سے چیخی اور ہاتھ مار کر ٹرے دور پھینک دی۔ سمیت کو غصہ آ گیا، ایک زناٹے دار تمانچہ اس کے نازک سے بائیں رخسار پر جڑ دیا۔ وہ اسی وقت لہرا کے ہی گری تھی، پہلے ہی وہ لبے دم تھی۔ نہیں کھاتی تو نہ کھو، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت اس کا آنچل قدموں پر پڑا، ہاتھ میں لپیٹ کے بیڈ پر اچھالا۔ شمائل خوف سے دور ہو گئی۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہیں واسطہ دے رہی ہوں۔ وہ بھل بھل آنسو بہا رہی تھی، مگر سمیت جیسے اس لمحے پتھر ہی بن گیا تھا۔ اپنی سحر انگیز آنکھیں اس کے نکاہت زدہ وجود پر ڈالی، 2 دن میں وہ کملا گئی تھی۔ اس کے حسن کو جیسے اسی کی نظر لگ گئی تھی۔ تم فون کر دو تو میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بھی بس ضد تھا۔ شمائل فون کرنے پر تیار نہ تھی، کیونکہ امی تو صدمے سے ہی حواس کھو دیں گی۔ ظالم آدمی، دیکھنا سکون کے لیے ترسو گے تم۔ وہ بد دعا دینے لگی، اور پھر جیسے اس میں دم ہی نہ تھا۔ اسی وقت دروازے پر متواتر دستک نے دونوں کو ہی چونکا دیا۔ سمیت اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سمیر نے تو آنے سے منع کیا تھا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ شش و پنج میں مبتلا بیڈ روم سے باہر آیا، دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو وہ گڑبڑا ہی گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ ابو، وہ تو سمیت پر تو لگتا تھا پہاڑ ہی گرا ہوا۔ ابو اندر بڑھ گئے تھے، شمائل نے شاید آواز سن لی تھی۔ وہ گرتی پڑتی باہر آئی۔ مجھے بچا لیں پلیز، اس آدمی سے بچا لیں، اس نے میرے ساتھ۔ وہ بفر ہی گئی، مگر پھر بے ہوش ہو گئی۔ سمیر بھی پیچھے ہی مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ ابو نے شمائل کو سنبھالا۔ نامعقول لڑکے، آج ہمیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا۔ انہیں غصے کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ سمیت نے ایک لڑکی کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کیا۔ شمائل کی سانس انہوں نے چیک کی، رک رک کے چل رہی تھی۔ ابو، میں تو سمیت حواس باختہ سا کبھی ابو کو دیکھتا، کبھی شمائل کو جو بے سود ابو کی گود میں تھی۔ بکواس نہیں، اٹھاؤ اسے اور نیچے لے کے چلو، یہ مرنے کے قریب ہو گئی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سمیت کو گولی سے اڑا دے، جس نے انہیں سر اٹھانے کا نہ رکھا۔ شمائل کا کومل سا وجود اپنے باہوں میں اٹھائے لب بھینچے نیچے لے آیا۔ رات کے 12 بجے محیب سناٹا تھا۔ شکر تھا لوگوں کی آمد و رفت بھی کم تھی۔ پچھلی سیٹ پر اسے لٹایا، سمیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ ہراسا کھڑا سب دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی گھر پہنچا۔ شمائل کو ماہین کے کمرے میں ہی لٹایا گیا تھا۔ ڈاکٹر دیکھنے آ چکا تھا۔ بھوک اور خوف کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ سکون کا سارے ہی مغموم اور تفکر زدہ سے وہاں موجود تھے۔ امی اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ماہین کو اپنی یہ معصوم اور نازک سی نند بہت پیاری لگی تھی۔ سمیت بیڈ روم کے باہر چوکھٹ پر کھڑا تھا، نگاہ اس کی جھکی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، سب کو اس وقت صرف شمائل کی ہی فکر تھی۔ امی آپ کچھ تو کھا لیں۔ رمیز کتنی دیر سے انہیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، جو مسلسل 4 دنوں سے رو رہی تھی۔ وہ ماں تھی اور پھر اولاد جو کہ نظروں کے غائب ہو جائے، سکون کب ملتا ہے؟ میری بچی کو پتہ نہیں کس حال میں رکھا ہوگا۔ پولیس کو آپ منع کر رہی ہیں کہ انفارم نہ کریں۔ انہوں نے دلیے کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سکندر احمد خود گمسم تھے۔ ارے جوان بیٹی گھر سے غائب ہوئی ہے، لوگ کتنی باتیں بنائیں گے اگر پتہ چلا تو۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ انہوں نے ہی سب کو بتانے سے منع کیا تھا کہ شمائل کا کڈنیپ ہوا ہے۔ فیاض صاحب نے تو اسی دن ہی رشتہ توڑ دیا تھا، کیونکہ رمیز احمد ایسے حالات میں کیسے منگنی کر سکتے تھے، اور پھر وہ کون سا دل سے راضی تھے؟ بلکہ دل پر بوجھ ہی تھا کہ کسی کو اپنا سب کچھ بہت پہلے ہی سونپ چکے تھے۔ جب وہ نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ ہو رہا ہے؟ وہ خسیاس آ گیا۔ رمیز، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا، کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم نے سمیت سے رابطہ کیا؟ پاپا موبائل ہی آف ہے، وہ بتانے لگے۔ تم لگے رہو، کسی وقت تو ہوگا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے نکل گئے۔ رمیز نے امی کو زبردستی دلیا کھلایا، پھر دوائیاں کھلائیں۔ انجائنا کا پرابلم تو انہیں عرصے سے تھا، وہ انہی کی وجہ سے تو اپنی زندگی کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر پلٹ کر خبر تک نہ لی کہ وہ کن حالوں میں ہیں، اور پھر دوسری زندگی بھی دنیا میں آنے والی تھی۔ وہ بیٹی تھی یا بیٹا، وہ ماضی میں کھو گئے۔
ماہین، میں سوچتا ہوں کہ اگر تم مجھے نہ ملتی تو شاید میں ساری زندگی ادھورا ہی رہتا۔ انہوں نے ماہین کے گرد حصار باندھا، وہ چھوئی موئی سی ان کی باہوں میں پگھلی جا رہی تھی۔ رمیز احمد کی محبت و چاہت میں تو وہ سرتاپا ڈوب ہی چکی تھی۔ یونیورسٹی میں دونوں ساتھ ہی تھے، پھر وہ انہیں ایسی بھائی کہ وہ اس کے گھر تک پہنچ گئے تھے، لیکن طریقہ ان کا غلط تھا۔ نہ ادھر آج تک بتا سکے کہ وہ شادی کر چکے، نہ ہی پلٹ کر ماہین کو اپنے ہونے کا احساس دلا سکے۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اسے اکثر یہ وہم ستاتے تھے۔ کبھی نہیں، ایسا تم بالکل نہ سوچا کرو۔ یقین دلا کے اس کی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کتنی خوبصورت زندگی تھی، مگر جب پتہ چلا کہ امی بیمار ہے تو وہ ساری ناراضگی بھلا کے ماں کے پاس چلے آئے تھے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کوئی ان کے انتظار میں دیپ جلائے بیٹھا ہے، لیکن یہاں امی کی کنڈیشن ان کا بائی پاس ہونا تھا۔ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ پاپا کی ہمیشہ خواہش رہی تھی کہ وہ ان کے دوست فیاض کی اکلوتی بیٹی سے شادی کریں، جبکہ انہیں تو ماہین پسند تھی۔ وہ اپنی پسند سے آگاہ نہ کر سکے تھے۔ پاپا نے انہیں جائیداد سے آگ کرنے کو کہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ رمیز، تم ادھر اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ سکندر احمد نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ لاؤنج میں بغیر لائٹ کے ہی بیٹھے تھے، مگر ذہن ماضی کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ جی وہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ امی کو کھانا کھلانے کے بعد ادھر ہی آ گئے تھے۔ بیٹا، کبھی کبھی کسی پر اندھا اعتماد بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھو آج ہم بے بس بیٹھے ہیں۔ ان کے لہجے میں افسردگی اور کشیدگی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہن کو دیکھیے گا بحفاظت اس کے چنگل سے نکال کے لاؤں گا۔ اگر یہ حرکت اس نے کی ہے تو قیمت بھی ادا کرے گا۔ رمیز نے انہیں پراعتماد لہجے میں یقین دلایا۔ آنکھوں میں سکندر احمد کے حسرت پنہاں تھی۔ ان کی کل کائنات ان کی یہ دو اولادیں ہی تو ہیں۔ وہ ہوش میں آتی اور پھر چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ سبھی متوحش زدہ اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں بھی کر رہے تھے۔ سمیت، اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابو میں غلط مقصد سے اسے لے کر نہیں گیا تھا۔ اس کے بھائی نے کیا کیا ہے آپ بھول گئے؟ کب سے وہ برداشت کر رہا تھا؟ پھٹ پڑا۔ خاموش ہو جاؤ، اور اگر کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہوتا ہے تو خود کو نیچا گرا دو گے تم؟ سمیت، تم نے بہت برا کیا ہے۔ وہ اس کے منہ پر جھانپڑ لگا چکے تھے۔ وہ بل کھا کے ہی رہ گیا تھا۔ اگر میں سمیر کو تم سے بات کرتے ہوئے موبائل پر نہ پکڑتے تو تم تو حد بھی کراس کر جاتے۔ بس وہی کسر رہ گئی تھی، ہے نا؟ بولو۔ کالر سے پکڑتے اسے جھنجھوڑ ہی دیا۔ وہ لب کاٹ رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو، اس لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو گے؟ انہوں نے حکم دیا۔ کبھی نہیں۔ ضدی تو وہ بھی شروع سے ہی تھا۔ ماہین تعصب بھری آہ بھر کے رہ گئی۔ اس کے بھائی نے اس کی محبت میں یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا، وہ تو اسے نہ تسلی کے دو لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ابو نے ہوش آ گیا ہے مکمل طور پر۔ کشمالہ تیزی سے اندر آئی۔ وہ سمیت کو سخت سست ہی سنا رہے تھے کہ ایک دم ماہین کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سمیت ہتھیلی پر مکہ مار کے رہ گیا تھا۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ اس کی پھولوں جیسی رنگت ماند پڑ گئی۔ سب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ رہی تھی۔ ہاں، ہم تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے، پہلے تم کچھ کھاؤ۔ ایک شفیق ہستی نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ وہ ممتا کے اس احساس میں آ کے فوراً ہی رو دی۔ امی جو یاد آنے لگی تھی۔ بھابھی پہلے سے کچھ کھلا دیں کیونکہ کل سے کچھ نہیں کھایا ہے اس نے، چچی جان نے کہا۔ ماہین اس کے لیے جوس لے آئی۔ اسماعیل نے نگاہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، جو تصویریں بھائی جان کے پہلو میں شرمائی ہوئی کھڑی تھی۔ کتنی نرمی تھی اس کے چہرے پر، نازک نین نقش۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ماہین جو اس کا گلاس اسے پلانے کے لیے آگے آئی۔ ماما، پھوپھو کو ہوش آ گیا نا؟ یہ ٹھیک ہو گئی ہیں نا؟ ننا گول مٹول سا 4 سالہ مانی، جس کی بھوری بھوری آنکھیں بالکل رمیز کی طرح تھیں۔ ایک ایک انداز رمیز سے ملتا تھا۔ ابھی پھوپھو جوس پی لیں، پھر دوائی بھی تو کھلانی ہے، ماہین اسے سمجھانے لگی۔ مانی اپنی ذہانت سے چمکتی آنکھوں سے اسماعیل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہین بیٹا، تم اسے کچھ کھلا دو تاکہ دوائی بھی کھا سکے۔ ابو نے بھی ہدایت دی۔ سب نے ہی تشکر بھرا سانس لیا کہ اسے ہوش آ گیا تھا۔ ماہین نے اسماعیل کی خدمت اور دلجوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور شاید وہ بہل بھی گئی تھی۔ مانی اپنی معصوم باتوں سے اپنی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ بے اختیار وہ اسے پیار بھی کر چکی تھی۔ پھپھو، آپ نے پاپا کو دیکھا ہے؟ اس نے اسماعیل سے یکدم ہی سوال کیا تو ماہین کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کتنے ہی سوال وہ اپنے پاپا سے متعلق اس سے بھی کرتا تھا۔ کتنا وہ بہلاتی بچہ ہی تھا، بکھر جاتا تھا۔ ہاں دیکھا ہے، بالکل آپ ان کی طرح ہو۔ اسماعیل نے اس کی ناک پکڑی۔ میں کبھی پاپا سے ملا ہی نہیں۔ ہم لے کے چلیں گے پاپا کے پاس، اس نے یقین دلایا۔ ماہین سے برداشت نہ ہوا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ اسماعیل اس کا غم اور درد سمجھ رہی تھی۔ ابھی تک ایک لفظ بھی حرف شکایت ماہین نے ادا نہ کیا تھا۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ سارا پلان میرا چوپٹ ہوا ہے صرف تیری وجہ سے۔ سمیت اب
سمیر کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ جس نے ابو کو ہی ساری تفصیل بتا دی تھی وہ بھی کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ سمیت، میں نے بات سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن بڑے ابو نے مجھے تم سے موبائل پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا، حالانکہ میں نے بہت احتیاط برتی ہے۔ وہ یقین دلانے لگا۔ سمیت بھناتا ہوا پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ غصے کی آگ کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ شکر کرو وہ لڑکی بچ گئی ہے، اگر کہیں معاملہ سیریس ہو جاتا نا، پھر تیری بچت بھی نہیں تھی۔ سمیر نے تو کئی بار شکر ہی ادا کیا۔ بھائی جان کشمالہ اسے پکارتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ سمیت نے ایک نگاہ اٹھائی جو چوکھٹ پر رک گئی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، آتا ہوں، اس سے جواب دیا۔ کشمالہ مڑ گئی تھی۔ سمیت کو الگ گھبراہٹ ہونے لگی کہ ابو نے اسے ایسے ہی نہیں بلایا ہوگا۔ بلو جینس کی پینٹ پر وائٹ ڈھیلی سی ٹی شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں سلیپر اڑستا ہوا نکل گیا۔ نیچے آیا تو دیکھا ایک عدالت ہی لگی تھی، سارے خاموش تھے۔ اس نے سمیر پر سوالیہ نگاہ ڈالی جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ آئیے برخوردار، رک کیوں گئے؟ ابو کی طنزیہ گمبھیر آواز جو کہ گرجدار بھی تھی سمیت کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ سست روی سے چلتا وہ حال کمرے میں سب کے درمیان تنقیدی ہی نگاہوں کا سامنا کرتا ہوا کھڑا تھا۔ اگر ایک ہستی تھی اس کی ماں جو متفکر سی اسے درزیزہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سب نے ہی تو اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ تو صاحبزادے اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ ابو نے حسب توقع اس کا کالر کھینچا۔ وہ سب کے سامنے اپنے تماشا بن جانے پر اندر ہی اندر ضبط کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ بہت بڑا مارکا سر کیا ہے نا، کیونکہ بہن سے محبت تمہیں تھی، ہم تو سب شاید اس کے دشمن ہیں نا، جو یوں افسردہ اسے دیکھ کر مطمئن ہیں۔ ابو، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ چچا جان کو اس پر ترس آ رہا تھا، بولنے کے لیے انہوں نے لب واہ کیے تھے کہ ابو نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک دیا۔ میں تم پر بالکل یقین نہیں کر سکتا ہوں۔ جب تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے تو ضرور کوئی گل بھی کھلایا ہوگا۔ لہجے میں طنز اور منی خیزی تھی۔ سمیر خفیف سا ہو کر لب کاٹنے لگا۔ ابو کی اتنی گہری بات وہ سمجھ گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ تنگ آ گیا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو، اس لڑکی کے گھر والے یقین کریں گے؟ لوگ یقین کریں کہ ایک لڑکی مسلسل 6 دن سے اپنے گھر سے غائب رہی، لوگ اس کی پاکیزگی پر یقین کر لیں گے؟ وہ دھاڑے۔ انہیں سمیت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، ہراساں ہی ہونے لگا۔ بڑے ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سمیر نے حمایت میں لب کشائی کی۔ تم چپ کرو، ساتھ تم نے اس کا ہی دیا نا، کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے تم نے بھی۔ انہوں نے جھڑکنے کے ساتھ کڑے تیوروں سے اسے ڈانٹا۔ سمیر خجل ہو گیا۔ سنو کان کھول کر، اس لڑکی کی شادی اب تمہارے ساتھ ہوگی اور اسے لے کے بھی تم آج ہی گھر چلو گے۔ واٹ؟ میں شادی کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ سن کے مشتعل ہی ہو گیا۔ غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دشمن کی بہن کو زندگی بنا لے، میرا فیصلہ آخری ہوا کرتا ہے، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اسے جتا کے اپنے کمرے کی سمت بڑھ چکے تھے۔ وہاں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ آپ ہی ایسے کیسے میں شادی کر لوں؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ اس کے گھر والے قبول کر لیں گے اس کے ساتھ مجھے بھی؟ وہ سر پکڑتے ہی رہ گیا تھا۔ ماہین رات کو ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، کل صبح شمائل کو لے کے اس کے گھر جانا تھا۔ ابو نے یہ اس صورت میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر حالات ہمارے موافق ہوئے تو تمہارا پرپوزل بھی رکھیں گے، کیونکہ سمیت ماں باپ کے لیے لڑکی کی عزت سے بڑھ کر خوش نہیں ہوتا۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ مضطرب اور انتشار کا شکار تھا۔ دن رات کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں آپ ہی، میں نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی۔ پوچھ لیں جا کے اپنی نند سے، بلکہ چلیے میں پوچھواتا ہوں۔ اس میں ایک دم ہی جوش آ گیا، ماہین کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سمیت، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ چیخ رہی تھی مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ ماہین کے کمرے میں لاتے ہی چھوڑا، وہ جو ننھے مانی سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ سمیت کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا، بیڈ سے فوراً ہی اتر گئی۔ بتاؤ، میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں بھابھی۔ وہ تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر ساسیمگی سے ماہین کی پشت کے پیچھے ہو گئی۔ سمیت کو تو غصہ ہی آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور سامنے کیا۔ سمیت، چھوڑو اسے۔ ماہین نے اسے پشت سے پکڑا مگر وہ تو وحشی ہی بنا ہوا تھا۔ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بولو نا۔ شمائل کا بازو اپنی فولادی انگلیوں سے تھاما تھا۔ بھابھی، یہ بہت برے ہیں، انہوں نے مجھے اذیتیں دی ہیں میرے ساتھ۔ آگے بولنے ہی والی تھی کہ سمیت کا بھاری مردانہ توانا ہاتھ اس کے رخسار پر پڑا۔ سمیت! ماہین کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ شمائل نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونا شروع کر دیا۔ بھابھی، انہوں نے بہت مجھے مارا ہے، زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ بول کسی اور انداز میں رہی تھی تاکہ
माहिन गलत फहमी का शिकार हो जाए। आप ही ये झूठ है, उसने दुहाई दी। ये सच है, तुम जैसा नीच और घटिया इंसान मैंने सारी ज़िंदगी नहीं देखा। वो गुर्राई, दांत पीसते हुए आंखों से उसके शरारे ही निकल रहे थे। सुमीत से इंतकाम ही लेने को दिल चाह रहा था, मगर वो ऐसा करना ही नहीं चाह रही थी। इसने 4 दिन में यहाँ रहकर जान लिया था कि सारे ही लोग मोहब्बत करने वाले, और माहीन जो उसकी भाभी थी कितना उसका ख्याल रख रही थी, और सोच लिया था अपने घर वालों को मना लेगी कि इतने मोहब्बत करने वाले सब हैं। और माहीन उसका 4 साला भतीजा, उसे देखकर तो पापा और अम्मी रह ही नहीं पाएंगे। मगर सुमीत की तरफ से उसके दिल में नफरत भर गई थी। 4 दिन बाद वो उसके रूबरू यूं गजबनाक अंदाज में उसे देख रही थी। अगर मैं नीच और घटिया हूँ, तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया तो सुन लो कान खोल के, तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि किसी और के लायक तो तुम रही नहीं हो। क्यों ना मैं ही शादी, मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करूँगी तुम पर। वो चीखी, ये होगी और ज़रूर होगी, चाहे तुम्हारे माँ बाप माने या ना माने। वो इसे जताने लगा। इस्माइल को उसके लहजे से खौफ महसूस हुआ। इरादों का पक्का तो वो था ही, जो उसने ठाना था कर भी लिया था। अगर तुमने इनकार किया ना, सोच लो फिर तुम उस घर में तो क्या इस शहर में भी नज़र नहीं आओगी। वो उसे धमकी देता हुआ जाने लगा। मामू जान, आपने पप्पू को क्यों मारा? मानी कब से उन दोनों की तलख खिलामी देख रहा था। वो बर्दाश्त ना हुआ तो सुमीत के आगे आ गया। बेटा, आपको कुछ नहीं पता, उसका रुखसार थपथपा के बोला और कमरे से निकल गया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद सुमीत ही उसे छोड़ने जा रहा था, क्योंकि घर तो वो जानता था। अब्बू और माहीन, मानी और अम्मी भी साथ थी। शुमाइल के घर वालों से माफ़ी मांगना थी। शुमाइल मानी को अपनी गोद में बिठाए हुए थी, जबकि सुमीत मुसलसल इस मक्कार लड़की की सूरत देख रहा था, जिसने उसका किरदार मशकूक बना दिया था। गाड़ी आहिनी गेट के बाहर रोक दी। अब्बू की हुक्मिया निगाहों ने सुमीत को कुछ कहा। सब ही बाहर निकले। शुमाइल शॉकिंग पिंक कॉटन के सूट में मानी का हाथ पकड़े सबकी हमराही में अंदर आ गई। अम्मी, पापा, भाईजान, खुशी से भरपूर आवाज़ में वो सबको पुकार रही थी। अंदर सिर्फ अब्बू और अम्मी आए थे। सुमीत और माहीन बाहर ही थे। शुमाइल, अम्मी, शुमाइल आ गई है। रमीज़ की वफूर मुसर्रत से कामती आवाज़ ने उन्हें इत्तला दी। थोड़ी देर में सब वहाँ मौजूद थे। रमीज़ अब्बू को देख के हक दक से रह गए थे कि वो यहाँ। वो नदामत से निगाह ही ना मिला पाए। कहाँ थी मेरी बच्ची? अम्मी ने तो उसे लिपटा के खूब प्यार करने लगी। सिकंदर अहमद का फहमाइशी अंदाज अब्बू को पजल कर गया। अम्मी अलग शर्मिंदा थीं। कहाँ थी तुम? सिकंदर अहमद दरश्त लहजे में इस्तफसार करने लगे। देखिए, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमारे बेटे ने जो हरकत की है उसकी गुंजाइश तो नहीं बनती कि आप हमसे अच्छा सलूक करें। अब्बू की निदावत में डूबी आवाज़ उभरी। रमीज़ अहमद तो खुद पसीने पसीने ही हो रहे थे। आज सारे राजों से पर्दा हट गया था। शुमाइल उनके साथ आई थी। क्या वो ये सब ना जानती होगी? कहाँ है वो इंसान? मैं उसे जान से मार दूंगा। ये हरकत क्या सोच के की उसने कि हमारी थाली में खाया और छेद किया? सिकंदर अहमद का तो गुस्से से चेहरा ही तमतमा उठा था। वो मुट्ठियां भींचने लगे। इतने में सुमित मुजरमों की तरह उनके सामने था। सिकंदर अहमद का भारी हाथ उसके मुंह पर पड़ा था। वो जज्बत सा रह गया। रमीज़ लब काटने लगे। जलील इंसान, क्यों किया तूने ऐसा? बोलो, क्यों किया? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? वो उसे गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ते रहे। बस पापा, बस करे, मैं समझ गया, ये मेरा किया हुआ मेरे आगे आया है। रमीज़ से बर्दाश्त ना हुआ तो वो सिकंदर अहमद को पकड़ने आगे बढ़े। सब ने ही चौंक के देखा था, मगर अब्बू नॉर्मल थे। ज़रा भी तो उन्होंने शनासाई जाहिर ना की थी। पापा, ये सब गलत फहमी में हुआ है। इस्माइल ने उन्हें सब बता दिया कि सुमीत ने रमीज़ अहमद का बदला उससे लिया। वो शादी कर चुके थे उसकी बहन से। सिकंदर अहमद ने रमीज़ को देखा। वो सर झुकाए हुए थे। मिसिस सिकंदर तो दिल पकड़ के बैठ गई थी। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? उनकी समात यकीन ही ना कर पाई। आई एम सॉरी पापा, मैं मजबूर था। यहाँ अम्मी की तबीयत ख़राब थी। वो मुजरमों की तरह अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर रहे थे। इस्माइल तेज़ी से बाहर गई और जर्द कपड़ों में मलबूस माहीन और मानी को अंदर ले आई। और दूसरी हैरानगी का झटका उन्हें लगा था। माहीन आंखें बंद किए हुए थी। पापा देखिए, अम्मी देखिए, ये भाभी हैं, ये मानी, भाईजान का बेटा, कितना क्यूट है। वो बच्चों की तरह बोल रही थी, मगर सिकंदर अहमद जैसे कुछ सुन ही ना रहे थे। वो पुष्ट किए हुए थे। अम्मी और अब्बू को जैसे जवाब मिल गया था। वो कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कदम बढ़ा दिए थे। सुमीत को उनकी संगदिली पर गुस्सा आने लगा। माहीन का हाथ पकड़ा और मानी गोद में उठाया, बाहर की जानिब रुख किया। इस्माइल और रमीज़ हैरान परेशान से हो गए। सिकंदर अहमद ने बहू और पोते को देखा तक नहीं, जबकि मिसेस सिकंदर का दिल तो पोते को देखकर ही पिघलने लगा। प्लीज़ पापा, ऐसा मत करें। अच्छे पापा, मानी को देखिए, उसे उसके पापा से दूर ना करे। अच्छे पापा, आप रोक लें, भाईजान अधूरे हैं। भाभी और मानी के बगैर उसे घुटने टेक दिए ज़ार रो रही थी। रमीज़ का दिल कट रहा था।
ماہین کو دیکھ کر دل ضبط سے گزر رہا تھا، اور مانی ان کی اولاد جسے دیکھا ہی آج تو وہ معصوم بچہ کیسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، اتنے مجبور تھے کہ وہ کچھ نہ بول سکے تھے۔ پاپا میں آپ سے ہی دور رہی تو آپ کو تکلیف ہوئی تھی، دیکھے نا۔ پاپا مانی کا خیال کریں، وہ سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال کیا ہے پاپا، آپ کی بیٹی کو ان سب نے پھولوں کی طرح رکھا ہے، پلیز پاپا روک لیں۔ وہ سر زمین پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسی لمحے سکندر احمد کا دل ہلا تھا کہ کیا وہ ایک بچے کو اس کے باپ سے دور کر کے اچھا کریں گے؟ ایک لڑکی جوان جو ان کے بیٹے کی بیوی تھی، اگر اسے دور کریں گے تو سکون سے تو نہ رہ سکیں گے۔ جاؤ رمیز، روک لو میری بہو کو، میرے پوتے کو، بھرائی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ رمیز گنگ رہ گئے، تیزی سے دوڑے، شمائل بھاگے، پھر گیٹ عبور کرنے سے پہلے وہ ان سب کو اندر لے آئے۔ ابو اور امی نے سکندر احمد سے معافی مانگی، سمیت کا پرپوزل بھی پیش کر دیا۔ شمائل تو سکتے میں آ گئی، وہ تو سمیت کی دھمکی ہی سمجھی تھی، یہ واقعی اس سے کر دکھایا تھا۔ ابھی بھابھی اور بھتیجے کی خوشی بھی نہ منا پائی تھی کہ اس ظالم انسان کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی، پھر اسے کچھ خبر نہ ہوئی کہ سب کب گئے۔ سکندر احمد اور مسز سکندر نے سمیت کا پرپوزل قبول کر لیا تھا، پھر اس کا ازالہ بھی اس طرح ہونا تھا۔ سب کو خبر بھی تھی کہ شمائل کا کڈنیپ ہوا ہے۔ شمائل احتجاج میں ایک لفظ نہ کہہ پائی تھی، اس کی وجہ رمیز احمد ہے، جن کی خزاں رسیدہ زندگی میں جو بہار آئی تھی وہ کیسے اس میں پھر خزاں پھیلا دے۔ ماہین اسے بہت پسند آئی تھی، سب گھر والے بھی اچھے تھے، مگر دل سمیت کو قبول نہیں کر رہا تھا جس نے اتنا برا سلوک اس کے ساتھ کیا تھا۔ شمائل، اگر تم راضی نہیں ہو تو میں گھر میں منع کر دیتی ہوں۔ ماہین نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، وہ تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھی، ماہین اس کے قریب ہی بیٹھ کے سرے پر بیٹھی تھی۔ اگر تم سمیت کے رویے سے پریشان ہو تو میں تمہیں بتا دوں، ایسا بالکل نہیں ہے، بس اسے میرا غم یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، سمیت کو بھی میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ شرمندگی اور افسردگی سے بولتی شمائل کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اتنے عرصے بعد تو اسے کوئی خوشی ملی تھی، مگر اس میں بھی دھڑکا لگ رہا تھا۔ ارے بھابھی، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور پھر اتنی کیوٹ سی بھابھی کو میں افسردہ نہیں دیکھ سکتی۔ جھٹ لہجے اور چہرے پر بشاشت ظاہر کی تاکہ ماہین مطمئن ہو جائے۔ کیوٹ تو تم ہو، اور تمہارے سب گھر والے جنہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ کیوں نہیں قبول کرتے؟ میرے بھائی کی پسند تو A1 ہے، اس پر اتنا پیارا سا بھتیجا یوں اچانک ملے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ فرے مسرت سے اپنے شانے سے لگا کے گویا ہوئی۔ دیکھیں آپ، مانی کیسے اپنے دادا دادی کے ساتھ لگا رہتا ہے، ذرا نہیں لگتا کہ سب سے پہلی بار ملا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی بٹھایا ہے کہ تمہارے پاپا ایک ضروری کام سے ملک سے باہر ہیں، دیکھنا اچانک وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ان کی تصویر سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا، وہ بھی خوش ہوتے لہجے میں بتا رہی تھی۔ تھینکس بھابھی، آپ نے اتنا پیارا بھتیجا مجھے دیا۔ وہ جذب سے مغلوب ہو کے دل سے شکریہ ہی ادا کرنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی نند بھاوج کم دوست بن گئی تھیں۔ اچھا جلدی سے بتاؤ، تمہیں سمیت سے شادی پر انکار تو نہیں؟ ماہی نے مکمل اس کی رضامندی لینی چاہی تھی۔ سمیت کی حرکت تو معاف کرنے لائق نہ تھی۔ بھابھی، انہوں نے مجھے مارا بہت ہے، میرے بال بھی بہت کھینچے ہیں۔ وہ منہ بسور کے بالکل بچوں کی طرح اس کی شکایت سر جھکائے کرنے لگی۔ ماہین کو ہنسی آ گئی۔ ابو نے اسے تمہارے حوالے ایسے ہی تو کرنے کا نہیں سوچا، دل کھول کر بدلے لینا، بلکہ میں بھی ساتھ دوں گی اس کی کھنچائی میں۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ کیا آپ؟ شمائل کو یقین نہ آیا، جو اپنے بھائی کے خلاف ہی بول رہی تھی۔ ظاہر ہے میری پیاری پیاری نند کو اس نے ٹارچر کیا ہے، تم بھی کر لو، بلکہ شادی کے بعد تو اچھی طرح کرنا۔ وہ اسے جوش ہی دلانے لگی۔ اپنے بھائی کے متعلق آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ حیرت سے وہ گویا ہوئی۔ کیا کروں، اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ جوتے پڑے۔ ماہین کو تو اپنا بھائی پیارا تھا، مگر اسے شمائل کا بھی دل رکھنا تھا، وہ ساتھ ہی اس کا ہی دے گی، چاہے بھائی ناراض ہی کیوں نہ رہے۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میرا بھائی آج کل بہت اداس رہتا ہے۔ ابو سے اتنی معافیاں مانگ چکا ہے، مگر ابو کا کہنا ہے کہ شمائل معاف کرے گی تو وہ بھی کر دیں گے۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسے تو یقین ہی نہ آیا، یعنی سب کے لیے وہ اتنی اہم ہے کہ اپنے بیٹے تک کو رد کیا ہوا ہے، پھر اسے چاہیے بھی کیا جب سب اس کے ساتھ ہیں۔ امی، میں امریکہ جا رہا ہوں، 2 سال کا کورس ہے۔ وہ ان کے کمرے میں چلا آیا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ وظیفے سے فارغ ہی ہوئی تھی۔ ابو ایزی چیئر پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں منہمک تھے، مگر سمیت کے یوں اچانک اندر آنے پر فہمائشی نگاہوں سے اس کا جائزہ ہی لیا۔ اب کون سا کورس باقی رہ گیا؟ ایجوکیشن تم کمپلیٹ کر آئے ہو؟ امی کے بجائے انہوں نے نقطہ اعتراض اٹھایا، کتاب بیڈ پر ہی رکھی اور کھڑے ہو گئے۔ ایک اور کورس ہے، اس مہینے میں ہی جا رہا ہوں۔ چہرے پر تو اب اس کے جھنجھلاہٹ اور بیزاری ہی طاری رہتی تھی۔ شادی سے پہلے تم بالکل نہیں جا سکتے ہو۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس کا جانے کا پروگرام کینسل کیا۔ وہ بھنا ہی گیا۔
میرا شادی کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے، لیکن ہم زبان دے چکے ہیں سکندر احمد کو، اس لیے تم زیادہ ہمارا دماغ خراب نہیں کرنا، پہلے بیوقوفیاں کم کی ہیں جو دوسری کرنے چلے، اگر اس کا کوئی کورس ہے تو کرنے دینا۔ امی کو بیٹے کی صورت پہ ترس ہی آتا رہتا تھا، سب نے ہی تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، پھر وہ گھر بھی کم ہی ٹکتا تھا۔ میں نے جو کہا ہے تو ماں بیٹے کی عقل میں نہیں آیا کہ وہ ناگواری سے بولے۔ سمیت جل کر ہی کمرے سے نکلا۔ سمیر، ندرت اور کشمالہ لاؤنج میں تو اسے دیکھ کر تینوں کی ہی نگاہ اٹھی تھی۔ سمیت بھائی جلدی آئیے، دیکھیے میوزک پروگرام آ رہا ہے۔ چچا جانکی ندرت نے اسے پکارا کیونکہ میوزیکل شو وہ شوق سے دیکھتا تھا، مگر اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوریڈور سے نکلتا وہ پورچ میں آ گیا، گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا سوچ لیا تھا آج وہ اس لڑکی سے بھی دو ٹوک بات کرے گا، چاہے کچھ انجام ہو۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی جس وقت وہ ان کے گھر پہنچا۔ کافی عرصے بعد اس نے قدم رکھا تھا۔ مما مامو جان آئے ہیں۔ مانیہال میں اسماعیل کے ساتھ بال سے کھیل رہا تھا۔ سمیت کی نگاہ اس پر اٹھی جو سی گرین کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے تھی۔ وہ کچھ نروس بھی ہو گئی۔ ذرا چلو تو تم میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسماعیل کا بازو پکڑا اور گھر سے باہر لے جانے لگا۔ ماہین اتنے میں آ گئی۔ شمائل تو ڈری سہمی بے حس و حرکت کھڑی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر سمیت نے ماہین کی بات نہ سنی اور اسے لے کے گاڑی میں بٹھایا اور نکل گیا۔ شمائل خوف زدہ تھی، دروازے سے چپک کے ہی بیٹھ گئی۔ وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، اندر کے انتشار کو وہ کم کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ لڑکی تھی جو اس کے حواسوں پر رات دن سوار تھی۔ وہ اس کی نفرت بھی سمجھتا تھا، کتنی کرتی ہے، اگر وہ محبت کا امرت بن کے اس پر ٹپکے گا تو وہ یقین کب کرے گی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آواز بھرانے لگی، آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ سمیت کے سپاٹ چہرے کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں یہاں اس لیے لایا ہوں تمہیں کہ گھر میں تم میری بات نہیں سنتی، اس لیے آج پھر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نروٹھے پن اور درشت انداز میں وہ مخاطب تھا۔ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو انکار کر دو، کیونکہ میں بھی ایسی زندگی نہیں چاہتا جس میں مجھے ہمیشہ یہ احساس کچوکے لگاتا رہے کہ میں مجرم ہوں۔ تم کبھی مجھے وہ درجہ نہیں دے پاؤ گی اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ تم سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ لہجے کو نرم اور آواز کو بھی نم بنایا، نگاہ مجرموں کی طرح جھکی تھی۔ شمائل تو گنگ تھی اس اکھڑ انسان کا یہ روپ دیکھ کر جو مختلف لگ رہا تھا، نہ ہی اس پر بھولے سے بھی نگاہ ڈال رہا تھا۔ عورت میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہی ہے۔ ہاں، یہ میں کہوں گا کہ میں نے تعلیم ویسٹرن کنٹری میں پائی ہے، لڑکیوں سے دوستیاں بھی کی ہیں، لیکن میں حد کبھی کراس نہیں کی۔ وہ میرا طالب علمی کا دور تھا، اس میں میں غیر سنجیدہ بھی تھا، لیکن اب میں بہت مختلف ہوں۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ شمائل حیرانگی سے سن رہی تھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں، اس لیے تم یہ رشتہ میرے جانے سے پہلے ختم کر دو۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، حالانکہ معافی کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی پلیز مجھے معاف کر دینا، میرے ضمیر پر سے یہ بوجھ ہٹا دینا، اس لیے میں نے فیصلہ تم پر چھوڑا ہے۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ نہیں جوڑنا۔ لہجہ شکستہ، حسرت بھرا اور مایوس و افسردہ تھا۔ چہرہ اس کے اندر کی بھی غمازی کر رہا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی والی کہانی دوبارہ دہرائی جائے، دوبارہ دونوں گھرانوں میں دوریاں آ جائیں۔ یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس لمحے اسماعیل نے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ وہ اس شخص کا ندامت سے پر روپ دیکھ کر تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ گھر کے باہر ہی اتار کے وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں محبت ہونے میں پل لگتا ہے اور کسی کی باتیں دل میں گھر کرنے میں بھی لمحہ لگتا ہے۔ یہی سب اسماعیل کے ساتھ ہوا۔ کل تک وہ اس سے نفرت کر رہی تھی اور آج اس کے انوکھے روپ اور معافی نے اسے اس کی سوچیں بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لمبا چوڑا سمیت اس کے دل کے ایوانوں میں آ گیا تو اسے خبر تک نہ ہوئی، لیکن یہ کیا وہ دور جانے کی بات کر رہا تھا؟ یعنی اس کے انکار سے دوبارہ سب کی زندگی متاثر ہوگی، دونوں گھرانوں میں کشیدگی آ جائے گی۔ لیکن وہ ایسی بے حس نہیں تھی، وہ سب کا سوچتی تھی۔ برداشت نہ ہوا تو ماہین کے کمرے میں روتی ہوئی چلی آئی۔ واقعی تم یہ دل سے کہہ رہی ہو نا؟ ماہین پر تو شادی مرگ تاریخ ہو گیا تھا۔ شمائل کی شرمگی لہجے اور باتوں کو سن کر، جی بھابھی پلیز آپ انہیں روکیے، میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ جھیمپی جھیمپی نگاہوں کو جھکائے وہ اعتراف کرتی اتنی اچھی لگی کہ ماہین نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ کان سے پکڑ کے روکوں گی نواب کو، جا کے تو دکھائے وہ یہاں سے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کے امی اور ابو سے جلد شادی کی بات کرے گی۔ شمائل، ویسے ایک بات کہوں، تم اسے اپنی محبت کا کیسے یقین دلاؤ گی؟ میں نے خس سرگوشی اس کے کان میں کی۔ وہ لب بھینچ کے مسکراہٹ روکنے لگی۔ آ جائے گا یقین جب انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے دل میں بھی میں ہوں۔ اوہو بھائی، بڑی سمجھدار ہو جو اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گئی ہو۔ کیا بات ہے، کتنی باتیں ہیں جو آپ دونوں کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں کب سے آفس سے آیا بیٹھا ہوں،
रमीज़ उसे ढूंढते हुए अंदर आ गए। शुमाइल फ़ौरन संभल के बैठ गई। माहीन बेड से उठी। पहले डिनर कर लें, फिर मुझे अम्मी और अब्बू से मिलने जाना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो उनके साथ कमरे से निकल गई, क्योंकि पहले सिकंदर अहमद और मिसेस सिकंदर से भी तो तस्करा करना था। डिनर के बाद वो रमीज़ के साथ घर चली गई। अब्बू और अम्मी से बात भी कर ली, क्योंकि रमीज़ को भी एतराज़ ना था अगर जल्द शादी हो जाए। इसी महीने की तारीख भी रख ली। मगर सुमीत को पता चलो तो माहिन से बास पुरस करने दूसरे दिन फिर घर आ गया। अरे सुमीत बेटा आओ। मिसेस सिकंदर गैर मुतवक्का उसकी आमद पर हैरान भी हुई। नाश्ते के बाद शुमाइल भी लाउंज में ही बैठी थी। फ़ोन पर वो मरियम से बात करके फारिग हुई थी। जी वो आप ही से मिलना था। स्पाट चेहरे के साथ वो सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठा, जहाँ सामने शुमाइल बैठी थी। शर्मो घबराहट में वो उठी। अरे तुम, और इस वक्त खैरियत तो है? माहिन को इतला मिली तो वो आगे मिसेस सिकंदर सुमीत के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए मुलाजमा को हिदायत देने उठ गईं। शुमाइल ने तो फ़ौरन बाहर दौड़ लगाई। सुमीत ने देख लिया था। ये आप क्या शुशा छोड़ के आई हैं? वो खफगी के साथ बरहम हुआ। ठीक कह कर आई हूँ, शादी तो होनी ही है ना। फिर यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं कि हमें शुमाइल की शादी करने में मुश्किल हो। हनूज़ इत्मीनान से वो बोल रही थी। आप ही, मैंने आपकी नंद को सब बता दिया है, फिर भी वो राज़ी है? सुमीत को तो हैरानगी के साथ उकताहट और खिसियाहट भी थी। हो सकता है तुम उसे अच्छे लगने लगे हो, शरारत से बोली। सुमित ने लंबी सांस लेकर हुंकारा भरा, उसे घूरने लगा। माहीन जवाब में मुस्कुराने ही लगी। जो मैंने किया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे अच्छा लगने लगा हूँ। हसरत पिनहा थी उसकी आंखों में। माहीन को इस्तराब नज़र आ रहा था। कितना काबिल रहम लग रहा था। उसने कुछ सोच के ही रजामंदी दी है ना। तुम टेंशन मत लो, शुमाइल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ और ना उसके काबिल हूँ। झट बोला। शुमाइल कॉरिडोर में खड़ी सारी उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। सुमीत की आवाज़ और लहजे में मायूसी, शर्मिंदगी सब था। वो इतनी संगदिल भी ना थी कि किसी शर्मिंदा होते शख्स की हालत पर बेहिस बन जाती। वो सुमीत की कैफियत समझ रही थी। वो इतनी गहरी सोच में गर्क थी कि सुमीत की मौजूदगी का एहसास भी ना हुआ। लम्हा भर को वो रुका, अपनी मशहूर कुल मखसूस भीनी परफ्यूम की महक बिखेर कर गुजर गया। सारा कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि सब हैरान थे। कशमाला तो भाई की शादी पर फूले नहीं समा रही थी। सुमेर ने सुमित को छेड़ छेड़ कर गुस्सा ही दिला दिया। सुमेर, लास्ट वार्निंग है, अगर मज़ीद बकवास की ना तो अच्छा नहीं होगा। जिलबिला ही गया। यार शादी हो रही है, मुंह तो ठीक कर ले। देखना चचा जान से कहता हूँ तेरा भी बंदोबस्त करें ताकि जो खीखी हो रही है बंद हो। तेज़ लहजे में चीखा। उसी वक्त चचा जान का गुजरहाल कमरे में हो गया। दोनों एक दूसरे पर कुशन उछाल रहे थे। सुमीत बेटा तुम फिक्र ना करो, उसका भी हमने बंदोबस्त कर लिया है। जिस दिन तुम्हारा वलीमा है उस दिन उसकी मंगनी है शुमाइल की सहेली मरियम से। उन्होंने गोया धमाका ही किया। सुमेर की तो आंखें ही फट गई। सुमीत गंग रह गया कि ये मामला सेट कैसे हो गया। जी अबू। सुमेर को होश आया तो मनमनाया। सुमीत को हंसी आने लगी। माहीन ने हमसे जिक्र किया था, फिर माहीन के घर ही हमने देखा भी तुम्हारी अम्मी और बड़ी अम्मी ने ओके कर दिया। मरियम के घर वालों को भी कोई एतराज़ ना था। लेकिन अबू मुझसे तो पूछ लेते, उसने दुहाई दी। निकाह के वक्त पूछा जाएगा तुमसे। वो उसकी सूरत मुस्कुरा के देखते हुए चले गए। समीत का कहकहा पड़ा। सुमेर ने उसकी खूब दुर्गत बनाई। अम्मी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरी भी मंगनी? सुमेर तिलमिलाता हुआ है। जहाँ बड़ी अम्मी और चची जान नुदरत से किसी चीज़ की लिस्ट तैयार करवा रही थी। वैसे भी सुमीत की शादी में एक हफ्ता ही था। चंद ज़रूरी चीज़ें रह गई थी। शुमाइल की सहेली है, अच्छी है, हमने सारा प्रोग्राम सेट किया है। मगर अम्मी मुझसे तो जिक्र कर देती ना आप। मैंने देखा ही कब है, चेहरे पर बेजारी थी। सुमीत की शादी पर होगी, देख लेना। और फिर तुम्हारे बड़े अब्बू ने शुमाइल से रिश्ता तय करते वक्त सुमीत से भी नहीं पूछा था, इसलिए तुम भी खामोश रहो। नुदरत भाई को मरियम की तस्वीर ला के दे दो, कल ही माहीन ने भिजवाई है। वो साथ नुदरत को हुक्म देने लगी। जब सारा कुछ तय हो गया तो तस्वीर भी नहीं देख रहा। वो बच्चों की तरह ही एहतजाज कर रहा था। रहने दो रुकैया, नहीं देख रहा तस्वीर तो। बड़ी अम्मी ने भी ज़्यादा इसरार को मना कर दिया। सुमेर सब्र के घूंट अंदर उतारता चला गया। सुमीत ने फिर कहकहा लगाया। तू इतनी फिक्र ना कर, मरियम को मैंने देखा है, खूबसूरत है, अच्छी लगेगी तुझे भी। सुमीत ने मरियम को अक्सर शुमाइल के साथ देखा था। तू तो खुश है ना? जी नहीं। अपने दिल की बात तो अभी तक सुमेर तक को नहीं बता सका था कि वो पहले ही निगाह में शुमाइल के मलकूती हुस्न का असीर हो चुका है। अपने जज्बात छुपाने में तो वो माहिर था। चेहरे पर फतहमंदी और खुशी छलक रही है। एक बार तूने इंतकाम में गवा किया और अब हमेशा के लिए कर लेगा।
وہ پھر بھی اس چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ سمیت جھینپ گیا۔ مجھے کوئی خوشی ہے نہ ہی فتح مندی۔ وہ سنجیدہ ہی ہو گیا۔ سمیت تم ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو یار؟ خوش ہو شمائل، اتنی تو بری نہیں کہ تم انکار کرتے رہو۔ سمیر نے بھی سنجیدگی طاری کی اور سمجھانے ہی لگا۔ سمیر، پتہ ہے مجھے نہ کسی کی حقیر زدہ نگاہیں اور طنز برداشت کبھی بھی ہوتا، اور پھر شمائل کے ساتھ میرا سلوک مخفی تو نہیں رہا۔ وہ میرے ساتھ بتاؤ کمپرومائز والی زندگی نہیں گزارے گی اور ہمیشہ یہی احسان کرے گی کہ اس نے مجھ پر رحم کھایا۔ وہ افسردگی سے بول رہا تھا اور سمیر کو تو اس پر ترس ہی آنے لگا۔ اسے شانوں سے تھاما۔ تم ایسا غلط مت سوچو، ضروری ہے کہ وہ بھی ایسا سوچتی ہو۔ نہیں سمیر، میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ خود کو ہر اس سچویشن کے لیے تیار کر چکا ہوں، لیکن اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے وقت دوں گا تاکہ اس کی اور میری زندگی مجبوری میں نہ گزرے۔ کھڑکی سے باہر وہ لان میں رات کی سیاہی میں چاند پر نگاہ مرکوز کے گمبھیر اور پرسوچ آواز میں بول رہا تھا۔ کب سے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کے جسم دکھنے ہی لگا تھا، مگر ذہن تو بس اس لڑکی کو سوچے جا رہا تھا جو صرف ایک ہفتے کے بعد اس کے روبرو اسی کمرے میں ہوگی۔ پھر وہ اس کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کرے گا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل تو پہلے ہی اس پر آ چکا تھا، مگر وہ شمائل کی ان حقارت امیز نگاہوں کو بھی تو نہ بھول پایا تھا جب وہ یہاں تھی اپنی اس کیفے سے جھنجھلا کے اٹھ کر بیٹھا۔ اسی وقت موبائل کی بپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ نمبر نامعلوم ہی تھا۔ ٹائم دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ یس، وہ بس اتنا بولا۔ جی ہیلو، دوسری جانب وہ مشکل آواز بنا کے بولی۔ سمیت نسوانی آواز پر چونک گیا، کچھ خوش گمانی بھی ہوئی۔ وہ پھر مخاطب ہوا۔ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ وہ میں شمائل بات کر رہی ہوں، ڈرتے جھجکتے ہوئے وہ گویا تھی۔ خیریت؟ اس وقت فون کرنے کی وجہ؟ استفہامیہ انداز میں پوچھا، پھر بیٹری کراؤن سے ٹیک لگا لیا۔ سرشاری بھی ہوئی کہ رات کے اس لمحے فون کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ گڑبڑاہٹ میں خیریت پوچھ بیٹھی۔ اتنی رات کو صرف یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ میں کیسا ہوں؟ تنزیہ کہاں؟ وہ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ واقعی آپ ٹھیک ہیں؟ جانے کیوں الفاظ ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، شاید سحر انگیز آواز اس کے حواس مختل کر رہے تھے۔ میں واقعی ٹھیک ہوں، اگر پھر بھی یقین نہیں ہے تو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد آج ہی کے دن میرے خیال میں ٹائم بھی یہی ہوگا اچھی طرح پوچھنا، بلکہ دیکھ بھی لینا ٹھیک ہوں بھی یا نہیں، یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ شرارت پر وہ اتر آیا۔ شمائل کی تمہارے حیا کی آواز گنگ ہو گئی، لائن ہی کٹ کر دی۔ سمیت کی انابی ہونٹوں پر منی خیز مسکراہٹ رنگی، آنکھیں بند کر لی، جسے اس لمحے شمائل اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے قریب ہی ہوں تو محترمہ میرا موڈ بھی چیک کرنا چاہ رہی ہیں۔ دل کو یک گونا خوشی بھی ہوئی اور وہ اس کی فکر کر رہی ہے۔ موبائل ابھی بھی سائیڈ پر رکھا ہی تھا کہ پھر بیپ ہوئی۔ اتنی رات کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ سونے دو گی یا نہیں؟ ناگواری ظاہر کی۔ سوری، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ منمناتی اور لرزتی آواز ابھری۔ اب کہنا فضول ہے کیونکہ فیصلے کا اختیار تمہیں دے کے آیا تھا۔ جب تم نے کچھ نہ کہا اب کہنا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ غصہ ہنوز برقرار رکھا۔ کچھ دیر پہلے کے خوش کن خیالات پھک سے اڑ گئے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، مگر تصور میں تو وہی آئے جا رہی تھی جبکہ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ دنوں نے پر لگا کے اڑنا شروع کیا تو اس کی مایوں مہندی کا دن بھی آ گیا۔ دل کی ایسی حالت تھی کہ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مریم رہنے آئی ہوئی تھی، اس کی ایک سے یہی سہیلی تھی جو اس کے بہت قریب تھی۔ سنو شمائل، اتنی اداس مت ہو۔ کیسے نہ ہوں؟ تم میری کیفیت سے واقف ہو، بتاؤ میرا دل خوش تو نہ ہوگا؟ مایوں کے زرد گوٹے کناری کے کپڑوں میں ملبوس خود بھی سرسوں ہی لگ رہی تھی۔ جتنے دن قریب آ رہے تھے سمیت کا سوچ کے بے چینی اور بےقلی ہی بڑھ رہی تھی۔ اس طرح تمہارے اداس ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تم روبرو جا کے ان سے بس کہنا۔ مریم خود سی گرین شفون جارجٹ کے جدید سٹائلش سوٹ میں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ کیا وہ یقین کر لیں گے؟ افسردگی سے گویا ہوئی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ پر بیٹھی تھی مریم نے مسکراتی اور منی خیز نگاہ ڈالی۔ اب یقین دلانا تمہارا کام ہے، کون سا طریقہ استعمال کرتی ہو؟ یہاں میری جان نکلی جا رہی ہے، تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ شمائل کو اس کی ہنسی نے غصہ ہی دلا دیا۔ کشن اٹھا کے مارنا ہی چاہ کے ماہین جھلملاتے میجنٹا کلر کے سوٹ میں اندر چلی آئی۔ ارے مریم نکلو بھی باہر، مہندی آنے والی ہے۔ وہ بھابھی میں مریم تو خود اندر سمیر کی وجہ سے چھپ کے بیٹھی تھی، جس سے 2 دن بعد منگنی تھی۔ باقاعدہ روبرو تو ماہین دونوں کو ملوا ہی چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے مریم اور جھجکنے لگی تھی۔ ارے کیا شرما رہی ہو؟
سمیر سنا ہے نہیں آئے گا، ماہین نے یقین دلایا، مگر مریم سمجھ رہی تھی وہ محض اسے کمرے سے نکالنے کی وجہ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ بھابھی میں اسماعیل کے پاس ہوں، وہ گھبرا رہی تھی۔ خبردار، چلو باہر، تمہارے گھر سے بھی سب آ گئے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لے گئی۔ لان میں سارا انتظام تھا، مہمان بھی آنے والے تھے، بلکہ کچھ تو آ ہی گئے تھے۔ پھر وہ ساتھ بھی آ گئی۔ جب سمیت کے گھر سے مہندی آ گئی، اتنا شور ہنگامہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مووی تصویروں شمائل کو بھی رسم کے لیے لے آئے تھے۔ سمیر نے تو مریم کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا اور وہ چھپتی پھر رہی تھی۔ سمیر کی پرسوچ نگاہیں اس کے ارد گرد تھیں۔ وہ اسی سے بچ کے اندر جا رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جی وہ میں شمائل کے پاس جا رہی ہوں۔ تھوک ہی نکلا تھا، ہمارے پاس کب آ رہی ہیں؟ پسندیدگی سمیر کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ وہ تو نگاہ ہی شرم سے اٹھا نہ پائی تھی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ 2 قدم آگے آیا۔ سنیے، زیادہ انتظار نہیں کروائیے گا، آنٹی آپ کو پھپھو اندر بلا رہی ہیں۔ مانی اسی وقت اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تو دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ مریم تو سرعت کی تیزی سے اندر بھاگ لی، جبکہ سمیر نے مانی کو گود میں اٹھا لیا اور لان کی جانب بڑھ گیا۔ رات کی مہندی کا اختتام ہوا تھا۔ شمائل کی تو کمر درد سے دکھنے لگی تھی، صبح دیر تک سوتی رہی۔ دوسرے دن سمیت کے گھر مہندی جانی تھی، مگر چند خاص لوگوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ مریم ادھر نہ گئی تھی بلکہ شمائل کے پاس ہی رک گئی تھی۔ یہ درمیان کے 2 دن بھی ایسے تمام ہوئے کہ شمائل کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ صبح سے روئے جا رہی تھی، پاپا اور امی الگ اداس تھے۔ ان کی بیٹی آج کے بعد پرائی ہو جائے گی۔ ماہین گڑیا اتنا مت رو۔ ماہین سمجھ رہی تھی اس کے رونے کی وجہ کیونکہ سمیت کے سرد رویے نے اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ بھابھی انہوں نے مجھ سے فون پر کوئی بات نہیں کی، بھیگے ہوئے لہجے میں وہ بولی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، سمیت کو میں نے دیکھ لیا ہے، بہت خوش ہے، اپنی مہندی کی رسم اس نے بہت انجوائے کی ہے۔ وہ اسے اطمینان دلانے لگی۔ اور ہاں، فریش ہو جاؤ، پارلر جانا ہے، مریم آنے والی ہوگی۔ بھابھی صرف ایک بار آپ بات کر لیں، وہ افسردہ لہجے میں بس اتنا ہی بولی۔ میں کر چکی ہوں، مزید تم پریشان نہ ہو۔ لیکن شمائل، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم سمیت کو کیسے قائل کرتی ہو، کیونکہ تم دونوں کی پچھلی تلخ کلامی کسی سے بھی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم سمیت کو اپنی محبت کا یقین ضرور دینا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ تم پر دباؤ ڈال کے یہ شادی کروائی جا رہی ہے۔ ماہین نے اسے صاف لفظوں میں سمجھانا ضروری سمجھا تاکہ وہ آگے اپنی نئی زندگی جو شروع کرنے والی ہے اس میں بدگمانی کی ہلکی سی بھی رمق نہ ہو۔ پھر وہ اپنے بھائی کی ضدی طبیعت سے بھی جانتی تھی کہ سمیت کو کیسے اور کیا کہہ کر یقین دلائے گی کہ لمحہ بھر میں ہی وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے ہار بیٹھی ہے، اگر منتظر ہے تو اس کی نظر کرم کی۔ کب تک تیار ہو کے تم کمرے سے نکلو گے؟ اوپر کمرے میں چلے آئے۔ سمیت تو اچھل ہی گیا، ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا اپنی شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ ابو میں آ ہی رہا تھا، انہیں دیکھ کر تو اس کے حواس ہی گم ہو جاتے تھے۔ پھر وہ تنقیدی کمرے پر بھی طائرانہ نگاہ ڈال چکے تھے جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سمیت جھینپ بھی رہا تھا۔ سنو، زیادہ الٹی سیدھی کوئی بات نہیں کرنا شمائل سے، یکدم ہی وارن کیا۔ جی؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ ماہین بتا رہی تھی بچی پہلے ہی تم سے خوف زدہ ہے، اگر اتنی خوف زدہ ہے تو شادی پر رضامندی کیوں دی؟ اس کے تو سر پر جا لگی۔ غصہ بھی آیا کہ ضرور شمائل نے ہی اس کے متعلق ماہین کو بھرا ہے، اور ماہین نے ابو کو زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمائل اگر تمہیں معاف کرے گی تو میں بھی معاف کروں گا، اور خیال رکھنا کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا، اس بار گھر سے نکال دوں گا۔ وہ آج کے دن بھی تو اسے بخش نہ رہے تھے۔ سمیر تعصب بھری نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ وہ سمیت کو ہی تیاری میں مدد دینے اندر آ رہا تھا۔ 5 منٹ میں نیچے پہنچے، حکمی انداز میں کہتے چلے گئے۔ سمیت نے دانت پیس کر برش اٹھا کے ان کے جانے کے بعد دیوار پر دے مارا۔ سمیت کنٹرول یار، وہ اسے سنبھالنے آگے بڑھا۔ یار ابو کی سنی کیا کہہ گئے ہیں؟ میری کوئی اہمیت ہی نہیں، آج ان کی نظر میں اس لڑکی کی اہمیت ہے۔ وہ مجھے معاف کرے گی تو ابو بھی جب ہی کریں گے۔ وہ مسلسل بھن آ رہا تھا، دل تو یہ کر رہا تھا شمائل سامنے اور اس کی سانس روک دے۔ ابھی گھر میں نہیں آئی ہے تو سب پہ قبضہ جما لیا ہے۔ سمیر نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا، مگر سمیت کے دل میں جو شمائل کے حوالے سے اچھے مثبت خیالات آ رہے تھے وہ ناگواری اور نخوت کی وجہ سے بھگ سے ہی اڑ گئے۔ ابھی شادی میں بھی وہ خوش نہ تھا، سب کے ہی چہرے خوشی سے تمتما ہی رہتے۔ پہلو میں موجود شمائل کا خوبصورت وجود بھی سمیت کو نہ چونکا سکا تھا۔ ڈنر اور اس کے بعد رخصتی کے ٹائم تک بھی وہ چہرے پر تناؤ اور سختی لیے ہوئے تھا۔ ماہین اسے نوٹ کر رہی تھی، ابھی بھی موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو استفسار کر بیٹھی۔ آپ بھی بہت برا کیا میرے ساتھ، آپ سب نے، وہ بھی سرگوشی میں بولا۔ شمائل کی سماعتوں نے سب ہی سنا، دل دھڑک دھڑک اٹھا۔ شکر کرو اتنی خوبصورت لڑکی کو ساری عمر کے لیے تمہیں دیا جا رہا ہے، ماہین نے فخریہ لہجے میں کہا۔ سمیت نے اسے گھورا۔ مجھے ایسی خوبصورت لڑکی کی ضرورت نہیں تھی، نہ کل اور نہ ہی آج۔ دل تو ایسا خراب ہوا تھا کہ لہجے میں تلخی اور
ناگواری تھی۔ شمائل کا تو ویسے ہی اتنے دنوں سے ڈر و خوف کی وجہ سے سکون و قرار ختم ہو چکا تھا۔ زیادہ بکواس مت کرو، ماہین نے ڈانٹ دیا۔ پھر وہ سٹیج سے اتر گئی۔ رخصتی کا شور ہونے لگا۔ سکندر احمد اور مسز سکندر نے شمائل اور سمیت کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ رمیز احمد کی آنکھوں میں بھی نمی در آئی تھی۔ ان کی اکلوتی گڑیا سی بہن پرائی ہو گئی تھی۔ مانی تو اپنی پھپھو کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ سمیت نے حیرانگی سے پھپھو بھتیجے کی محبت دیکھی۔ 3-4 مہینے میں ہی مانی سب سے گھل مل گیا تھا۔ سکندر صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنی نظروں میں سرخرو کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی ہمیں دے دی ہے، ابو نے تشکر بھری آواز میں کہتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئے۔ سمیت کی شرمندگی سے نگاہ جھک گئی۔ جانے کیوں اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ان سب کے لیے ابھی بھی حقیر ترین ہی ہے۔ بجھے بجھے دل اور سوچوں کے ساتھ شمائل کو اپنی ہمراہی میں لیے وہ آ گیا تھا۔ نہ انداز میں جوش، نہ ہی معنی خیز ولولہ۔ گھر آتے ہی جانے کہاں چلا گیا۔ ماہین اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ خوبصورت سے سجے بیڈ روم میں شمائل کو بٹھا کے چلی گئی تھی، مگر اس کا دل تو دھڑکے ہی جا رہا تھا۔ جانے وہ اسے قبول بھی کرے گا یا پہلے تڑپنے کے مراحل سے گزارے گا۔ وہ ڈیپ ریڈ لہنگے میں، میک اپ جیولری میں اپنے حسن کو آتشہ بنائے اس دشمن چاں کی منتظر تھی۔ جانے کب اندر آیا۔ بار حیا سے وہ سمٹ کے بیٹھی۔ کلائیوں میں موجود چوڑیاں اس مہیب سناٹے میں نغمگی بکھیرنے لگی۔ سمیت نے نگاہ ترچھی کی۔ شمائل پہلو بدل کے رہ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کے واش روم میں گیا۔ چند منٹوں بعد باہر آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل میں اپنا جائزہ لیا، پھر لائٹ آف کی۔ نائٹ بلب کی ملگجی روشنی میں شمائل کے قیامت خیز حسن پر بھولے سے بھی نگاہ نہ ڈالی، بلکہ تکیہ سیدھا کیا اور دراز ہو گیا۔ شمائل دکھ تعصب سے نگاہ اپنی رائٹ سائڈ پر ڈال کے رہ گئی، جس نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ حیران بھی تھی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے زبردستی آپ سے شادی کی رضامندی دی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے دل کی رضامندی سے آپ کو قبول کیا ہے، اور رہا کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ آپ کا فطری عمل تھا۔ بھائی جان کی غلطی تھی کہ شاید آپ احساس نہ دلاتے تو شاید ہم سب ہی اس حقیقت سے لا علم رہتے۔ وہ قدرے توقف سے بولی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے اور ساری بات اپنی کلیئر کی۔ مجھے آپ کا وہ انداز سچا اور کھرا لگا تھا۔ بس وہیں سے میری سوچوں میں آپ کا بسیرا ہو گیا۔ آپ کی پچھلی تمام باتیں بھلا دی۔ نگاہ اس کی جھکی ہوئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، چینج کر کے تم بھی سو سکتی ہو۔ نروٹھا پن اور سرد مہری ہنوز تھی، لیکن شمائل کا اقرار و اعتراف خوشی بھی دے رہا تھا۔ پلیز آپ مجھ سے بولے تو غصہ کریں، جو کہنا ہے کہیں، مگر پلیز منہ نہ پھیریے۔ وہ رو رہی تھی۔ سمیت اسی وقت اٹھ کے بیٹھا اور وارفتگی سموئے اس کی جانب متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں، اسے یقین دلایا۔ لیکن مجھے جانے کیوں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مجبوری کا سودا ہے۔ میں امریکہ جا رہا ہوں اگلے ہفتے۔ گھر والوں کو نہیں پتا۔ دل تو اب اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انا اسے روک رہی تھی کہ اتنی جلدی کیسے وہ خود کو جھکا لے۔ پلیز آپ میری بات پر یقین تو کیجیے۔ صرف ایک بار۔ التجائی لہجے میں بولتی سمیت کو اتنی اچھی لگی کہ مبہوت زدہ سا رہ گیا۔ اس کا ایک ایک نقش اور اس پر یہ روپ جو صرف اس کے لیے تھا، وہ بلا شبہ حسین ترین تھی۔ ساری زندگی مجھے یہی طعنہ کبھی نہ کبھی تو دو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوا شمائل کے آنسو نکل پڑے تھے۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں، اس پر گھنیری پلکوں کی جھالر ہر چھب ہی نرالی تھی۔ اور کیا کب اچھا کیا ہے؟ نہ پہلے اور نہ اب کر رہے ہیں، دونوں طرف سے ہی نقصان میں ہوں۔ وہ متورم آواز میں تیز لہجے میں شکوہ کر بیٹھی۔ واٹ؟ دیکھا آج بھی تمہیں احساس ہے؟ ٹھیک ہے، میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں۔ تم یہاں رہو یا وہاں رہو، میں پھر بھی اس ملک میں نہیں رہوں گا۔ تنک ہی گیا اور روٹھ کے دوبارہ سیدھا دراز ہو گیا۔ شمائل نے لمحوں میں حرکت کی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ سمیت تو گنگ رہ گیا۔ اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا شمائل کی خود ساختہ حرکت پر۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اور اس طرح تو آپ مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ سمیت تو اب تک حیرت و انبساط کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کے نرم و نازک حنائی طلائی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ سمیت کے ہاتھوں کو چھو رہے تھے۔ سوچ لو، بعد میں پچھتاوا نہ ہو، پھر تم میری شکایتیں سب سے کرتی پھرو۔ لہجے میں شوخی، ترنگ اور معنی خیزی چھلکنے لگی۔ کیا؟ چونک کے سر اٹھایا۔ ہرنی جیسی آنکھیں پوری واہ تھیں۔ پیار، یہ کہہ کر سمیر کا جاندار اور شرارتی قہقہہ پڑا۔ وہ بلش ہو گئی۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں جاؤں گا بھی نہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور وہ تو حیا سے سمٹنے لگی۔ میں مانتا ہوں طریقہ میرا غلط تھا۔ میں تمہیں آپ ہی اور رمیز بھائی کے رشتے کے متعلق بتا بھی سکتا تھا۔
ایک دم ہی پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ چلیے جو ہوا وہ ہو گیا، سب نے ہی معاف کیا اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے، بلکہ آپ کی خاموشی نے ہی میرے گھر والوں کو احساس دلایا کہ آپ برے نہیں تھے، بس حالات نے آپ کو مجبور کیا۔ شمائل اس کے مغموم ہونے پر بولی۔ سمیت نے اس پری پیکر کو اپنی سحر انگیز آنکھوں میں سمویا جو اسے مناتی ہوئی کتنی دلکش اور اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ شمائل نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ اور تمہیں مجھ سے اب تو کوئی شکایت نہیں نا؟ خمار آلود لہجہ تھا۔ نفی میں سر ہلایا۔ سمیت نے اس کے کومل سے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے میں بڑے پریم سے لیے۔ وہ گرمئی شوق سے اس سے نگاہ ملا نہیں پا رہی تھی۔ اب تو نہیں جائیں گے نا؟ شرمگی لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے کون کافر ہے جو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر چھوڑ کے جائے گا؟ بلکہ آج تو میں اس سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ شمائل کو خود سے قریب کر کے وہ ایک شرارت کر چکا تھا اور وہ پرحدت لمس سے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ کتنا شوق ہو رہا تھا وہ، کیونکہ اس کے دل سے کتنا بڑا بوجھ جو اس نے کم کر دیا تھا۔ شمائل خود کو خوش قسمت ہی تصور کرنے لگی کہ جس نے اسے زخم دیے تھے وہ کتنا پیارا اسے ہو گیا تھا۔ شمائل خود کو خوش قسمت ہی تصور کرنے لگی تھی کہ جس نے اسے اتنے زخم دیے اب وہ کتنا پیارا اسے ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا میں پیار ہی پیار تھا۔ میری رونمائی نکالیے پہلے۔ شمائل کو شرارت سوجی۔ اتنی بڑی رونمائی کا تحفہ نظر نہیں آیا؟ معنی خیز شرارت پھر کر چکا تھا۔ شمائل پھر نہ بولی بلکہ وہ اس کی وارفتگیوں میں پگھلنے ہی لگی اور وہ سمیٹتا رہا۔ کتنی شانت ہو گئی تھی وہ روٹھے ہوئے سمیت کو منا کے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ بہت سے ریڈرز اور لسنر ایسے ہیں جو میرے ناولز کو سنتے پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے میری گزارش ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔